یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ ماشاءاللہ آج کا یہ جشن عید میلاد النبی کانفرنس جو ماشاءاللہ تمام حضرات نے، نوجوانوں نے، بچوں نے، خواتین اسلام نے، بزرگوں نے، سبھی نے محنت کی، اور ان سب میں روح پھونکنے والے حضرت علامہ مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب اور ہمارے مفتی صاحب قبلہ اور جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں، سبھی نے محنت کی، کوشش کی کہ اتنی پیاری محفل سج گئی کہ نور برس رہا ہے۔ اور نور کیوں نہیں برسے گا؟ نور والے آقا کی ہی محفل ہے۔ جب تک آقا نہیں آئے پوری دنیا میں اندھیرا تھا، اور نبی تشریف لائے تو نور ہی نور پھیل گیا۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ گھبراؤ مت، آپ ایک بار سبحان اللہ کہو گے تھا کہ واسطے جنت میں کھجور کو پیڑ لال جائے۔ بولو، کتنا سستا سودا ہے، دیکھ اور لگائیے۔ سبحان اللہ کہو گے 90 نیکیاں مل جائے گی۔ زور سے بولیے، بولو گے تو واہ واہ، نہیں تو ایسے کچھ نہ کچھ تو بولو۔ ابھی مفتی صاحب نے کتنی محنت کی، کاڑ جو نکاڑ دھر دی ہو ہیں، اور تھا کہ آواز ہی کو نکلے۔ ارے نبی کے نام پر حقیقت میں نبی کے غلاموں کی شان یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کتنا پیارا شعر کہا، سبحان اللہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سبحان اللہ۔ نبی کے نام پر عرب کے مردوں نے گردنیں کٹوائی، نام پر گردنیں کٹوائی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو ماشاءاللہ تعالیٰ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ بولیں تو فائدہ ہی ہوگا۔ اور یہ اللہ کا پیارا نام ہے، اگر اس نام کو لیتے رہو گے تو اس کا مطلب ہی پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو یہ بیان کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، ذکر کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اور اگر کوئی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ تسبیح پڑھے، اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہ ہے تو اللہ معاف فرما دے۔ اس لیے ماشاءاللہ تعالیٰ اپنے نعتیں، منقبتیں، دین کی پیاری باتیں عشاء کی نماز سے لے کر اب تک بہت اچھے پیارے انداز میں سماعت فرمائی۔ بس تھوڑی دیر میرا نمبر ہے، پھر آپ سب کا نمبر ہے۔ صلاۃ و سلام تو پڑھو لا، یا بیچے جاتا رہو؟ ارے بولو، اپنے اپنے نمبر کا خیال رکھیں اور اٹھک بیٹھک مت کرو۔ ایک گاؤں میں کہیں مولود ہوئی، جو سگڑا تو بیٹھا، اور بھی گاؤں میں چوری ہوگی، جانے کیوں سب مولود میں آدم چوری کری کونی، جانے کیوں بیچے اٹھر کون گیا تو بیچے اٹھر جاوے نا، جکر دھیان رکھی جو کہ پاچھو کتی دیر میں ہوئے، یہ دھیان رکھنے آپ اللہ۔ ماشاءاللہ تعالیٰ محفل آپ نے بہت پیاری سجائی۔ میں بھی 2-3 شعر نعت پاک کے پیش کروں، اور اس محفل کے تعلق سے بتاؤں کہ یہ محفل جو ہم نے سجائی ہے اس کا فائدہ کیا ہے۔ سماعت فرمائیے، ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، دیکھو یہ مفتی صاحب تو جوان ہے اور ماشاءاللہ زور لگا لیو، اب مارے واسطے زور تھے لگا بولا، میں تو اوڑے اوڑے ٹپو لگاؤں اور تھے لگے جو دھکو، جو کام ہو جاؤ پکو ہیں۔ اب میں بار بار نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہو، اب دھکا گاڑیاں سب بند ہو گئی ہے، اب سیلب اسٹارٹ چلتی ہے۔ جب میں شروع ہو جاؤں تو آپ لوگ بولو گے، کیا بولو گے؟ نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، نور کی برسات ہوتی ہے وہاں، جس جگہ پہ محفل مولود ہے، چل
قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے۔ اور بعض لوگ کوئی بات سمجھ میں نہیں آوے تو کہ اوپر لو جانے آ بات آپ نے کدی نہیں بولنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اوپر والا بولنا منع ہے، تو اپن ایک ہی بات بولیں، اللہ جانے اس کا رسول جانے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، اس کا نور ہر جگہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، زور سے بولیے ہے، وہی شاہد وہی مشہود ہے، وہی شاہد وہی مشہود ہے، نور اس کا ہر جگہ موجود ہے۔ چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے۔ اس نے ہی بخشے ہم کو مصطفیٰ، اس نے ہی بخشے ہم کو مصطفیٰ، وہ نہ ہو تو زندگی بے سود ہے۔ آج کتنے سارے ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ گانے سنتے ہیں، بائک چلاتے ہیں نا، موٹر سائیکل اڈا ہوئے اسٹینڈ کرے اونچی کرے، اور یعنی کانا دے مہینے ایئر فون کا لوڑا رہے، لاروں کوئی ہورن دیتا ہے تو سنے کو نہیں، یعنی گائڈا جو ہے پیچھے گاڑی والا ڈمپر والا تیز چل رہا ہے ہورن دیتا ہے تو تھاری ٹنٹاڑی کون سنے یار، تو میوزیکل گانا چلے، اے بیٹا موٹر سائیکل پر کود دے، پیچھے سے لگتا ہے ٹھڈا سیدھا کھڈا۔ اور کتنے سارے لوگ تو ایک ہی جھٹکے میں ہندوستان سے قبرستان، اجائے نوجوان پڑھے نہ خود کو نٹے دوسرے ہی اٹھا۔ کتنی مرتبہ جو ہے ہم تو رات کو روڈ پہ چلتے ہیں تو حقیقت میں بہت حالت خراب ہے ان کی، اس لیے 5-6 مہینے تک پڑیا بون اینڈ جوائنٹ ہاسپٹل میں کر کے تو ان کا کام کیوں کرو؟ آپ کو ماشاءاللہ نبی کے غلام ہو، کیوں گانے سنے کسی کے؟ اپنے کو سننا ہے تو نبی کی نعتیں سنیں، قرآن پاک کی تلاوت سنیں۔ زندگی میں کوئی قرآن شریف سنے کو نہیں، مرنے لاگے تھے نا کہ حافظ صاحب نے سنو، آسان نہیں صبح یاسین شریف سنو، اب تنقائی فائدہ کری۔ ارے زندگی کے مہینے حقیقت میں ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن شریف روزانہ سن کے الحمدللہ اپنے آپ کو اتنا قرآن شریف سن کے محظوظ کریں کہ جب قرآن سننے لگے تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں حقیقت مہینے اینڈ میں جال بھی ہمیں قرآن شریف یاد آوے جتے تو روح ہی نکل جاؤ۔ اس لیے آج کے بعد اس محفل کو آپ نے سجایا ہے اور نبی کی پیاری محفل ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، خالی ہے نا بے بتو تکلیف سنونوں کی کرنو ہے، شیرو پکار میں تانا کڑائی دردے ہوں سامی تانا کہیں فائدہ ہوں، مائنے جائے جنو فائدہ ہوں ہیں۔ آج کتنے سارے لوگوں کا حال یہ ہے، تقریر سن لی واہ 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 واہ، کہیں پھوٹ رہی تقریر کری، مولانا صاحب ہاتھ ہلا کیوں کہیں ہوگا، آج تمہارے ہی سمجھ میں کرنا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ دو بات سنیں لیکن اس پہ عمل کریں۔ میں نے یہ آپ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ موٹر سائیکل چلاؤ تو ایک تو دعا پڑھ کے الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، میری پشت پہ 3 اللہ رسول محی الدین، زور سے بول۔ پھر دیکھو گاڑی خود فراٹے بھرے گی اور گاڑی خود کہتی ہے جتنا چاہے بھگا لے پل میں پہنچا دوں گی اور نظر چکتے ہی مٹی میں ملا دوں گی۔ اس لیے پھرو جہاز میں موٹر کی گود میں جھولو مگر خدا کے واسطے خدا کو مت بھولو۔ اس لیے ان چیزوں کو یاد رکھیے۔ اور ماشاءاللہ تعالی دیکھو علامہ سید نظمی میاں علیہ رحمہ نے کتنا پیارا شعر لکھا ہے کہ نعتیں سننے سے سکون ملتا ہے۔ پڑھتے رہیے نظیم نعتیں مصطفیٰ، پڑھتے رہیے نظیم نعتیں مصطفیٰ، ہاں اسی
چل قلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، حقیقت میں ہمارے آقا تشریف لائے تو ہمارے آقا جدھر سے گزرتے تھے اور ماشاء اللہ تعالی جدھر سے گزرتے تھے پیڑ پودے بھی جھک جھک کے سلام کرتے تھے اور کنکر پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ زور سے بولیے۔ بس ایک شعر یہ اور جو ہے سناؤں اور چیک کروں آپ کو کہ سننا چاہتے ہیں کہ سونا چاہتے ہیں۔ سماعت فرمائیے، ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ پیڑ پودے سلام کرتے ہیں کہ جانور احترام کرتے ہیں۔ میں نے بولا نا زور تھانے لگانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیڑ پودے سلام کرتے ہیں کہ جانور احترام کرتے ہیں۔ میرے نبی کے ایک اشارے پر، میرے نبی کے ایک اشارے پر سنگریز کلام کرتے ہیں۔ نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ، سرکار کی آمد، عید میلاد النبی کانفرنس، جشن اصلاح معاشرہ، علماء اہل سنت۔ میرے نبی کے ایک اشارے پر، میرے نبی کے ایک اشارے پر سنگنے سے کلام کرتے ہیں، سنگنے سے کلام کرتے ہیں۔ حقیقت میں ہمارے آقا جب تک نہیں آئے پوری دنیا میں اندھیرا تھا، اور نبی تشریف لائے تو نور ہی نور پھیل گیا۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدھا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں۔ سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا۔ آج بیاں شادی آوے جانا لوگیاں ڈھول لے روپ جاوے کہ ناچاں گاواں، خوشی ہے مولانا صاحب تھے خوشی کون کر دیو۔ اور میں کیوں منع کراں خوشی کرو، شادی کا معنی ہی خوشی ہے بھائی۔ خوب خوشیاں کریں لیکن گناہ کر کے خوشی مت کرو، نیکی کر کے خوشی کرو۔ اور ایسی خوشی کیا کام کی کہ ایک دن تو ہو خوشی اور تھوڑے دن کے بعد ہو جائے وہ خود خوشی کہ صاحب فلان جی لٹک گیا کہیں جو شادی میں روپیہ ماتے ہو گیا۔ تو ایسی خوشی کیا کام کی؟ یا ایک دن تو واہ 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 اور پھر زندگی بھر آہ آہ۔ نبی کا طریقہ چھوڑو گے تو بربادی آئے گی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ اسی سے ہوئی ہے قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آج ہمیں بھی پتہ نہیں، لگائے نہ تو بیچارے نے نہ تو ٹھائی گئیں، ان کو تو تعلیم ہم دیتے ہی نہیں ہیں۔ سونے میں تو پیڑی پٹ کر دے ہو لیکن تعلیم تو دو، روپیہ 20-30 خرچہ کرو، 20,000 روپیہ خرچہ کر کے ان کو علم کے زیور سے آراستہ کرے تو کنیز فاطمہ بن جائے۔ زور سے بولیں۔ تعلیم نہیں ہوگی تو یہی ہوگا۔ لوگ آئے نے ٹھائی کو نہیں کہ جب تک نبی نے آئے عورتیں خریدی بیچی جاتی تھی مکے کی منڈی میں۔ جس کے پتی کا نidھن ہو جاتا لوگ ہمارے ہندوستان میں اس کی پتنی کو اس کے ساتھ ستی کر دیتے، لکڑا میں باڑ دیتے، جڑا دیتے کہ تارو دھنی مر گیو ساتھ تو ہی بڑھ۔ یہ حال تھا۔ آج دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم ناری کو سمان دلانے والے ہیں۔ ارے تھانکہ نے کہیں سے مانے کہ تم سمان دلاؤ گے، سمان دیا ہے کالی زلفوں والے آقا نے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ ایک مکے کی رئیسہ جو بیوہ خدیجہ نام کی لگئی عورت، بتاؤ لوگ اس زمانے میں لگئی کا بیوہ کا منڈا دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ یہ بیوہ ہے، ودوا ہے، سگند کھوٹے ہو جائیں گے، منڈا مت دیکھی، جو یہ حال تھا۔ لیکن 25 سال کے کڑیل کنوارے جوان ہو کر ہمارے آقا نے 40 سال کی بیوہ خدیجہ سے نکاح فرمایا تو بیواؤں کے رتبے بلند ہو گئے۔
اور آج لوگ یہاں ڈھول گلے میں گالیاں بیٹھی ہے، ناچ رہی ہو تم، جو ہے کود رہی ہو۔ خدا کی بندیوں، تم اپنے آقا پر درودیں پڑھو، سلامیں پڑھو کہ تم پر نبی کا اتنا بڑا احسان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تمہیں وہ رتبہ ملا کہ آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بڑے سے بڑا ولی، متقی، مفتی، عالم کوئی بھی ہو، اور ماں چاہے کتنی ہی جو ہے ان پڑھ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ سرکار جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا سرکار آپ ولی کیسے بن گئے؟ تو کہا ماں کی دعا سے۔ بڑے بڑے ولیوں کو ولایت ملی ماں کی دعا سے، اور آج ہم یوں ہی بیٹھے نمازی نہ بن سکے ماں کی دعا لے کر۔ ماں کی دعا لیتا کون ہے؟ ہاں با تو پھرتا پھرا فلانا باپ جی میں بیڑو پار کر دے، کئی باپ جی تھا کا بیڑا گھر کر دے تھا۔ ماں سے گھر سے نکلو تو ماں کی دعا لے کے نکلو، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بار بار کوہ طور پہ جاتے، ایک دن رب نے فرمایا میرے کلیم اب دھیان سے آیا جائے گا۔ عرض کیا مولا آج تک کبھی تنبیہ نہ فرمائی؟ کہ اب تک آتے تھے تو تمہاری ماں زندہ تھی، دعا کرتی تھی، اب ماں دنیا میں نہیں رہی ہے تو بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء و مرسلین کو ماں کی دعا کی ضرورت ہے، کیا ہمیں نہیں ہے؟ اس لیے ماں کی دعائیں لے کے گھر سے نکلو۔ باپ ماشاءاللہ تعالی والد محترم الحمدللہ جن کا چہرہ دیکھو ایک مقبول حج کا ثواب، زور سے بول، ماں کا محبت سے چہرہ دیکھو ایک مقبول حج کا ثواب۔ تو سبحان اللہ تبارک و تعالی، عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ آج تم نمازیں پڑھو تاکہ تمہارے ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اور ہم سب لوگ بھی ماشاءاللہ تبارک و تعالی یہی ہماری مجلس سجانے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ یوں نہیں کہ تقریر کر دی واہ واہ بہت بڑھیا، وہ مولانا آیا گئے، مولانا آیا، موٹا ساپا باندھے اڑا ہار، ایک کاڑو جبور ایک دوڑو جبور، یہ سب ڈسکس چلتا ہے۔ کیوں نماز میں ابھی جلسہ ہو جائے اور صبح ہماری مسجد نمازیوں سے بھر جائے تو سمجھ لو محفل مقبول ہو گئی۔ ورنہ کئی مولانا گڑا پھاڑ پھاڑ دھرتی پہ گی بھی یار میں ہی جاتا رہے وہاں، اقوام ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، خالی تقریر سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آئے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ حقیقت میں جب تک نہیں آیا آقا، یہ عورتیں آڑے آنسواں خود رو رہی تھی۔ دیکھو مارواڑی شاعر نے کہا دیش عرب را دھورا ماتھے امرت جڑ برسایوں رے، دیش عرب را دھورا ماتھے امرت جڑ برسایوں رے، کہ نور نبی جڑی چمک بیجڑی، نور نبی جڑی چمک بیجڑی پریم را بادل چھایوں رے، دین را ڈنکا باجن لایا، دین را ڈنکا باجن لایا، سن سن دشمن بھاگن لایا رے، زور سے بولو، دین را ڈنکا باجن لایا، سن سن دشمن بھاگن لایا، ڈھورا نے کون جان سکھایو، ڈھورا نے کون جان سکھایو، ایڑو جانی آیو رے۔ جب تک آقا نہیں آئے ہم لوگوں کو کھانے پینے کا ڈھنگ نہیں تھا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں تھا۔ نبی تشریف لائے تو ایسا گیان لے کر آئے، ایسا علم لے کر آئے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود ناتے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہ دیشر ناریاں کوک رہی تھی او بھی فصلہ سوک رہی تھی، دیشر ناریاں کوک رہی تھی او بھی فصلہ سوک رہی تھی، من میں دھیرج رکھتا رکھتا، من میں دھیرج رکھتا رکھتا، اور دن بھی دکھلایوں رے۔ ہمارے آقا تشریف لائے، فاران کی چوٹیوں سے کلمہ حق بلند ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے عطائے رسول بن کر غریب نواز تشریف لائے تو 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے دیپک روشن ہو گئے۔ غریب نواز سرکار کی کرامت بن کر مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ نعیم علیہ رحمہ جب راجستھان کی دھرتی پر چھائے تو راجستھان کے دھوروں میں رہنے والے بچے حافظ قرآن بن گئے، قاری قرآن بن گئے، عالم دین بن گئے، مورو بائی گانے والے نبی کی نعتیں پڑھنے لگ گئے۔
ورنہ ہم لوگ تو درود فاتحہ خود نہیں جانتے تھے. شب رات آتی نا شب برات, لوگ شیرو پکا دروازہ کے کوڑا کے چھیپ دیتا کہ باپڑا بڈھا بڈیرا قبرستان آئی تو جھیم لے. یہ حالت تھی, درود فاتحہ بھی نہیں جانتے تھے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج راجستھان کے چپے چپے پر مدرسے قائم ہوئے اور ہمارے علماء تیار ہوئے. آج نبی کی ماشاءاللہ مجلس سجی ہوئی ہے اور نور برس رہا ہے. زور سے بولو. من میں دھیرج رکھتا رکھتا, من میں دھیرج رکھتا رکھتا, او دن بھی دکھلایوں رے. ہمارے آقا کا نام اتنا پیارا نام ہے کہ جو نبی رو نام لے ویلا بیرو منڈو میٹھو ہو جاویلا. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لب پہ آتا ہے جب نام جناب تو منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. نبی کا نام لبوں پہ آتا ہے تو منڈے میں شہد گھل جاتا ہے. زور سے بولو. دینری بگیاں رکن ہے مالی, کاندے رکھی ہے کمڑیا کالی. دینری بگیاں رکن ہے مالی, کاندے رکھی ہے کمڑیا کالی. نام محمد شہد سے میٹھو, نام محمد شہد سے میٹھو, او مارے من بھائیوں نے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے آقا جب معراج میں تشریف لے گئے, وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے کہ جاؤ جبریل لاؤ نبی جن اب چین نہ آبت ہے. سگڑی باتاں چھوڑ نبی جی, ساری باتاں چھوڑ نبی جی, امت نے بخشوایوں رے. دیش عرب را دھورا ماتے, امرت جڑ برسایوں رے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, آج جو یہ ہم نے مجلس سجائی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولویاں نے بولو اور تقریرہ کرو اور فالتو اتنے خرچہ کرو اور اتنا پیسہ واپڑی کسی غریب بیوہ کو دے دیتے تو بھی وہ کام مر جاتے. ارے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جو یہ بیوہ کو دینے کا جو ڈھنگ ہے کس نے سکھایا؟ اسی میلاد والے آقا نے. زور سے بولیے. اور ہم وفات نہیں مناتے. آج بہت سارے ہندی کیلنڈر وغیرہ میں 12 وفات لکھ دیتے ہیں. ہم بتاؤ, ہماری ذمہ داری ہے لوگوں کو بتاؤ, پریس والے کو اور دوسرے لوگوں کو آپ نیوز دیجئے کہ وفات نہیں مناتے, ہم نبی کی میلاد مناتے ہیں. 12 وفات مانے موت ہوتا ہے, میلاد مانے پیدائش ہوتا ہے. تو میلاد النبی نبی کی پیدائش, میلاد مصطفیٰ مصطفیٰ کی پیدائش, جشن میلاد النبی نبی کی پیدائش کا جشن. زور سے بولیے. تو ہم نبی کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں. اور وفات ہم کیوں منائیں گے؟ وفات ہمارے نبی تو زندہ ہیں. زور سے بولیے. کوئی جرے باپ دادا گزر جاوے جی کہنے کہیں کہ وہاں ایرا بھائی دادو جی ہاں یا تھا, اور جی کہہ رہے زندہ بیٹھا ہے بے کہ دادو جی ہے. کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ تھوڑی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول تھے. اگر کوئی نے کہتے ہوئے نا محمد اللہ کے رسول تھے تو کہتے نا تھے بھی کبھی مسلمان تھے. ہیں ماننا پڑے گا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. سن لو کان کھول کر, ایک باتیں ضروری ہے اور سمجھنے کی ہے. آج میں بتاؤں آپ حضرات کو کہ آج جی کی اب پہلے ہتھائی کر رہ جاتا نا, وہ باتیں نہیں چلے گی. آپ کو سیکھنا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا. مولود کہاں سے ثابت ہے بتائیے؟ فاتحہ کیوں لگا رہے ہو؟ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے؟ قبر پہ پھول پیش کر رہے ہو, خوشبو لگا رہے ہو, آپ کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنی پڑے گی. وہ پہلے زمانہ تھا جو چلے گئے ہاں ہوں کر لی. اب آپ کو چوپڑی دکھائیں گے ہندی میں. کتنے سارے لوگ حدیث پڑھ پڑھ کے دیکھیے, ہندی میں کتاب پڑھے. بتائیے ہندی میں کوئی حدیث ہوئے؟ لیکن وہ بھی آپ کو جینے نہیں دیں گے. گلی گلی ہوٹل پر آپ کو بتائیں گے یہ ہندی میں چوپڑی پڑھ کے کھوپڑی خراب کر لی. یاد رکھیے ہندی میں کوئی حدیث نہیں ہوتی ہے, حدیث ہوتی ہے ماشاءاللہ عربی میں, اور وہ عالم جانتے ہیں, مفتی جانتے ہیں. زور سے بولیے. آج تو حدیث کو ہر ہوٹل پہ چوراہے پہ مل جائے گی. ارے جس نے لکھی ہے وہ تو خود ماشاءاللہ مسجد نبی میں تشریف رکھتے, وضو کرتے, غسل کرتے, خوشبو لگاتے, پھر آقا سے اجازت لیتے, پھر لکھتے تھے. زور سے بولیے. ٹھائی کو نہیں, گلی گلی جو ہے دیکھو حدیث حدیث. یاد رکھیے ایسے حدیثیں نہیں ملتی ہے. حدیث سنانے کے لیے ایسی نوری محفل سجائی جاتی ہے.
کان کھول کے سن لینا، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، یہ حدیث یہ آنکھوں دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ہے ناڑی ری مہینے لوٹو بھر ڈھوڑو نا، کھڑل کھڑل بولے پانی، کیوں کون بولے؟ کیونکہ بس ناڑی کی اوقات اتنی ہے. اور ایک دریاؤ ہوتا ہے، پورا سمندر دریا بہ رہا ہے اور خاموش رہتا ہے، کتوں پانی ہے بیر مہینے، لیکن وہ کھڑل کھڑ بولے کو نہیں، کیوں بیر مہینے سمتا ہے جذب کرنے کی، زور سے بولیے. تو جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ عالم دین سمندر کی طرح، دریا کی طرح ہے. یہ ہر وقت نہیں بولتے، یاد رکھیے. جس کے پاس علم نہیں ہے ہر وقت کھڑبڑ کھڑبڑ کر بوگ رہے. یاد رکھیے ہماری سب کی ذمہ داری ہے ہم ان باتوں کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں. اور اعلیٰ حضرت کو دیکھیے جو ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت سرکار سبحان اللہ. حقیقت میں آج بہت سارے لوگ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہی نہیں ہیں. بہت سارے لوگ درگاہ والے بھی کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. سن لو کان کھول کر، اعلیٰ حضرت وہ ہے جن کے نام سے بھارت میں ریل گاڑیاں چلتی ہے. اعلیٰ حضرت ایکسپریس بھج سے بریلی، بریلی سے بھج وایا اجمیر شریف چلتی ہے. جو اعلیٰ حضرت سے چڑھتا ہے وہ ٹکٹ لے کے اعلیٰ حضرت ایکسپریس پہ چڑھتا ہے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. سن لو کان کھول کر، ساری دنیا سوال کرتی تھی نبی کے علم غیب پر، نبی کی جو ہے نبی پر سلام پڑھنے پر، کھڑے ہونے پر، بیٹھنے پر، لیکن جواب اعلیٰ حضرت اکیلے دیتے تھے. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی فیروزہ شمع فیروزہ ہیں. آج بھی ایک شعر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کروں کہ وہ بھی عاشق اعلیٰ حضرت، عاشق رسول ہے. ایک بار جھوم کے بول دیجیے سبحان اللہ. چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی، چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی، چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی، چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی، نہ چمیلی میں ملے گی، خوشبو میرے آقا کی بریلی میں ملے گی. زور سے بولیے. خوشبو میرے آقا کی بریلی میں ملے گی. سن لو یہ جو محفل ہم نے سجائی ہے یہ کوئی نئی محفل نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ آپ کو کہہ دیں گے کہ یہ تو نئے نئے مولویوں کا کام ہے. سب سے پہلے اس محفل کو سجانے والا خود خالق کائنات ہے، اور سننے والی الحمدللہ روحوں کو سنایا. کون سی روحیں؟ نبیوں کی، رسولوں کی. زور سے بولیے. عالم ارواح میں، اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک پیغمبر نے ہمارے آقا کی آمد کا تذکرہ کیا. بس فرق اتنا ہے وہ کہتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں آ چکے ہیں. زور سے بولیے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے جنت میں پیدا کیا، اور جب آپ کو نیند آئی اور آپ بیٹھے تو نیند جیسے ہی کھلی ایک لگئی آپ کے پاس میں بیٹھی عورت جس کا نام حضرت حوا ہے. زور سے بولو. آج لوگ رشت کھاوے نے میں لگیاں نے سیدھے کر دیں، میں یہاں کر دیں، کی نہیں کر سکو. لگئی اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، قیامت تک سیدھی نہیں ہوئے گی. یہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑیے. یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کے لیے آفر نکالیے. آفر نکالو کہ نماز فجر شروع کر دیں، 10 تولا کنٹی کرا دوں سونا کی. ہاں ماشاء اللہ تعالیٰ. اور ظہر پڑھ، عشاء پڑھ، مغرب پڑھ، فجر کی نماز سے لے کر عشاء تک ماشاء اللہ 5 تولا جو ہے سونے کے بندے کرا دوں. زور سے بولیے. میں بتاؤ ایک خود کہی اے تو تھانے بھی شروع کرا دئی. ہاں یہ ہے ان کو احسن طریقے سے. زور سے بولیے. اور آپ کہتے ہیں میں یہاں کر دیں، اب یہاں کی نہیں کر سکا. یاد رکھیے یہ لگئی ہے دھنیا کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ نے ان کو بائیں پسلی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے. اس لیے آدم علیہ السلام جیسے ہی بیٹھا ہوا اور نیند میں بیٹھا، لگئی دیکھی تو ہاتھ لگانا چاہا. رب نے فرمایا ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو پھر مولا میرے لیے بنائی بھی اللہ نے مرد کے سکون کے لیے. زور سے بولو. اگر کسی گھر میں لگئی ہو اور سکون نہیں ہو تو سمجھ لو نا لگئی ہے ہی کون، یا تو کوئی اور ہی بلا ہے. بھئی اللہ نے تو اس کو سکون کے لیے بنایا نا. زور سے بولیے. ہاں جس گھر میں جو ہے ماشاءاللہ عورت ہو وہاں تو سکون ہونا ہی ہے. اللہ نے ان کو بنایا ہی سکون کے لیے. زور سے بولیے. پوری جنت میں مہینے اکیلا پن محسوس کر رہے تھے آدم علیہ السلام، اور جب ماں حوا آئی 2 ہو گئے. زور سے بولیے. ہاتھ لگانا چاہا گا، ہاتھ تم نہیں لگا سکتے ابھی. کیوں؟ ابھی تو میرے محبوب میں اس کا جو ہے آپ کو مہر ادا کرنا پڑے گا.
تو عرض کیا مولا یہ مہر کیا ہے؟ کہ مہر ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھو۔ اب جکا کہ ہوئے نا نبی 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، اب بیاری آپریشن ہے ابھی کہیں بولو وہ کہتے ہیں نبی تشریف لائے سب سے آخر میں اور 40 سال کے بعد نبی بنے تھے۔ جب 40 سال کے بعد نبی بنے تھے تو آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہو رہا تھا درود کی پر پڑھیو بتائیے آپ۔ آقا فرماتے کنت نبی و آدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا مٹی اور آب و گل کے جو ہے اس سے مٹی سے پانی سے اور گارا تیار ہو رہا تھا، اس وقت بھی میں تو نبی تھا۔ اب ایک دن جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آیا جو فرشتوں کا سردار ہے۔ حضور پوچھو بتا جبریل تھاری عمر کتنی ہے؟ آج اپنے بڑے بوڑھے لوگوں سے پوچھیں گے نا عمر کیا ہے، ڈی او بی کیا ہے، تو کہ ٹھہرو تھا نے بتاؤں۔ ٹابروں سے پوچھیں گے، نئے والے ٹابروں سے، ان کے تو کیا پیدا ہوتے ہی ہاسپٹل میں کارڈ بنا دے دے آج کل، اللہ تھاری ڈی او بی، ڈیٹ آف برتھ، جنم تتھی، تاریخ پیدائش۔ بڑے بوڑھے لوگوں سے پوچھو گے بھائی جی تھا کی ڈی او بی کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تو یہ بوڑھے بزرگ لوگ کہیں گے ڈی او بی میں کی نہیں جانوں، اب پانی والی ٹنکی بنی نا جن 10 سال کو ہو میں تو یہ سیدھا ہی مسئلہ ہے۔ اب ڈی او بی تو جانے ٹنکی جانے، یا اسکول بنی جنا 5 سال کا تھا۔ تو اب جبریل علیہ السلام سے سرکار نے پوچھا جبریل بتا تاری عمر کتنی ہے؟ تو حضور کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، آقا میں یہ تو نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے، ہاں البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا 70,000 برس کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو آقا نے فرمایا یا جبریل، اے جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ تارا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت نے لکھا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اب جی کا کہے کہ نبی تو 40 سال کے بعد بنے، ارے پڑھو تعلیم حاصل کرو، خالی ہندی کی چوپڑی پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں نا ان کے نورانی چہرے جو چمک رہے ہیں علم کی روشنی سے، زور سے بولو۔ آج کتنے سارے لوگ دارالعلوم میں آ کر ہمیں بھی کہتے ہیں مولانا صاحب اتیم بچہ بھیج دو، یتیم بچہ بھیج دو، کیا ہویا قرآن خوانی کرانی ہے، کہیں ہوئی کہ باپ گزر گیا، تو باپ تھارو گزری ہو جن مدرسے کا بچہ یتیم کیا ہویا، یہ بھی ایک سوچن کی بات ہے۔ جب مارو باپ گزر گیا تو میں یتیم ہوں، لیکن آپا نے تعلیم کو نہیں پڑھنا کو نہیں، آپا سیدھے ہی جار کھڑندہ بولا جا کہ صاحب مدرسے کے بچے میں یتیم بچوں کو بھیجو، ارے مدرسے میں کوئی یتیم تھوڑی پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے جب تک مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں مہمان آنے رسول ہوتے ہیں، اور جب پڑھ کے عالم بن جاتے ہیں تو نائبین رسول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ماشاء اللہ تعالیٰ امام شریف بندھے ہوئے ہیں، دیکھو ان کے امام ایسا لگتا ہے تاج الشریعہ یاد آ رہے ہیں، زور سے بولو سو، دیکھو حضرت کے امام شریف بندہ سوال، میرے پیر و مرشد علامہ تاج الشریعہ علیہ رحمہ جن کے ساتھ میں بہت رہا، سبحان اللہ تعالیٰ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حقیقت میں آج بزرگوں کو اور نبی کے نائبین کو دیکھ کر ماشاء اللہ تعالیٰ حقیقت میں خدا یاد آ جاتا ہے بندے کو۔ عالم ایسے ہی تھوڑی بنتے ہیں، آج دیکھو یہ اس مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں جس پہ نبی کھڑے ہوتے تھے، اس ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں جس کو ممبر رسول کہتے ہیں۔ آج صحیح معنوں میں ہمیں اگر علم پڑھنا ہے، علم سیکھنا ہے، دی مجو در اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت در کتب دین از نظر۔ آج کتابیں پڑھ کے کہہ رہے ہم یہ بن گئے وہ بن گئے۔ یاد رکھیے کتنا پیارا شعر کہا، دین کو کتابوں میں تلاش مت کر اے بے خبر، علم اور حکمت تو کتابوں میں ہے، دین تو نظر سے ملتا ہے۔ دین چاہیے تو نظر سے ملے گا، علماء کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا۔ اور ماشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا جب تشریف لائے تو کس لیے؟ یہی تو وجہ ہے، الحمدللہ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور،
وہ کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب، کھلی ہوئی کتاب، بین کتاب۔ سن لو کہ یہاں جو ہے حضور جو ہے نور سے مراد حضور ہے، اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ کتاب پڑھنے سے پہلے کوئی بھی بک پڑھو گے اس سے پہلے آپ کو پرکاش چاہیے، لائٹ چاہیے، روشنی چاہیے۔ بغیر روشنی کے آپ کتاب پڑھ نہیں سکتے۔ ماشاء اللہ تبارک و تعالی، دنیا کی کتاب دنیا کی روشنی سے پڑھی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی کتاب کے لیے تو اللہ کا نور چاہیے، اور وہ حضور ہے۔ زور سے بولو۔ اگر جو ہے پہلے حضور کو نور نہیں مانو گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھ لو آج جن لوگوں نے حضور کو نور نہیں مانا وہ غلط ترجمے کر رہے ہیں، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ابھی تک ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سیدھا راستہ ہے کون سا۔ کہہ رہے ہیں دکھا دکھا، کد دکھائی؟ لیکن جب اعلیٰ حضرت سرکار نے نبی کو نور مانا اور پھر کو ترجمہ لکھا، ترجمہ کنز الایمان، اور عرض کیا اور ترجمہ لکھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا۔ دکھا تو دیا غریب نواز نے، زور سے بولو۔ دکھا دیا صوفی سرکار نے، اعلیٰ حضرت سرکار نے، نجم سرکار نے، اور ماشاءاللہ نبی کے غلاموں نے دکھا تو دیا۔ اور شیطان ماں کو دشمن ہے، مانے چالن دے گو نہیں، اس لیے سیدھے راستے چلا۔ زور سے بولیے قد جاءکم من اللہ۔ اچھا بات سن لیجئے کان کھول کر، یہ قرآن پاک ہے جس کو پڑھ کے بہت سارے گمراہ ہو گئے۔ یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیر کا مطلب یہی ہے، بہت سارے لوگ قرآن شریف پڑھ پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ آپ کہیں گے قرآن پڑھ کے گمراہ؟ ہاں، قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہوں گے۔ آج بیچارے علم نہیں، جس کی وجہ سے ارے وہ تو بہترین قرآن پڑھتا ہے، تھم دھندائی کو نہیں سگڑو موٹو جو ہے جھوٹو بوئی ہے۔ کتنے سارے لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے بہک گئے، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے، مثال دے کے سمجھاؤں، ایک بار بولو سبحان اللہ۔ جب بارش ہوتی ہے تو بارش تو ایک ہی ہے، پھولوں کے چمن میں بھی وہی برستی ہے، اکوڑی پر کھاد کی ڈگلی پر بھی وہی برستی ہے، کیچڑ میں بھی وہی برستی ہے۔ سن لو کان کھول کر، وہی بارش کیا قطرات، وہ بارش اگر کیچڑ میں برسے گی تو اور زیادہ بدبو پھیل جائے گی، اور جو ہے اگر پھولوں کے چمن میں برسے گی، پھول تو پہلے سے مہک رہے تھے، بارش ہونے سے اور زیادہ مہک پھول جاتی ہے، مہک پھیل جاتی ہے، مہک اور بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ ماشاءاللہ تبارک و تعالی بارش کی وجہ سے۔ زور سے بولیے۔ جن کے عقیدے سڑے ہوئے ہیں، جن کے عقیدے خراب ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں اور زیادہ عقیدہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ بہک جاتے ہیں۔ لیکن جن کے عقیدے نبی کے نور سے چمک رہے ہیں، زور سے بولیے، صحابہ کرام کے طریقے میں ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، سرکار کی آمد، مرحبا مرحبا۔ آقا تشریف لائے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک پیغمبر نے ہمارے آقا کی آمد کا تذکرہ کیا۔ 1000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام، دیکھو پوری دنیا کے بادشاہ، پوری دنیا کے 4 بادشاہ ہوئے، 2 مسلمان 2 غیر مسلم، اللہ سب کو چانس دیتا ہے۔ زور سے بولیے ہیں۔ دیکھو جلالین شریف کے حاشیے میں باقاعدہ لکھا چاروں کا نام بتائیے۔ یہ سلیمان علیہ السلام جو پیغمبر بھی ہیں، پوری دنیا کے ماشاءاللہ بادشاہ ہیں، ان کے پاس تخت تھا جو ہوا میں اڑتا تھا۔ ایک بار ٹور کے لیے نکلے اور بڑے بڑے اس وقت کے اولیاء اور بڑے بڑے جو ہے علماء اس پر موجود تھے، جنات موجود تھے۔ ایک زمین کا خطہ آیا، کہا اس تخت کو نیچے اتارو، نیچے اتار کر کہا اس زمین پر پیدل چلو۔ تو کسی نے کہا، جب واپس کہا کہ چڑھ جاؤ اور سوار ہو جاؤ پھر اڑیں گے، تو کہا یہ کون سی زمین ہے جس پر پیدل چلایا گیا اور کیوں چلایا گیا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اس زمین کی عزت عظمت حرمت کی وجہ سے۔ کہا یہ کون سی زمین ہے؟ کہا آج تو یہاں لک و دک صحرا ہے، بیابان ہے، سنسان ہے، چٹیل میدان ہے۔ ایک زمانہ آئے گا، آخری نبی تشریف لائے گے، یہاں پر ایک شہر بسے گا جس کا نام مدینہ ہوگا۔ تو اس نے کہا وہ آئیں گے کب؟ تو کہا 1000 سال بعد آئیں گے۔ کہا من نے تو اٹے ہی چھوڑ دو، میں تمہارا جھونپڑی بناؤں، اٹے ہی رہ جاؤں۔ کہا تو کیا کرے گا؟ کہا وہ جب آئیں گے تو ان کا دیدار کروں گا۔
پہلے لوگوں کی 1,000 سال عمر ہوتی تھی، تو کہا اگر میری زندگی نے وفا کیا تو میں ان کا دیدار کروں گا، اور من موت آ گئی تو میں کم سے کم بٹھے تو دفن ہو جاؤں، جٹے مدینہ بسے گا۔ ابھی آقا آئے نہیں ہیں، 1,000 سال پہلے نبی کے عاشق موجود ہیں، اور لوگ کہہ رہے تھے نوی نوی مولودہ کرو۔ ارے خدا کے بندے، بتائیے کیا لوگوں کا علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے؟ امریکہ کی زکوٰۃ کھا کے دماغ سڑ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سن لو کان کھول کر، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان عظیم ہے۔ الحمدللہ ہم جس طریقے پہ چل رہے ہیں، یہ اسی طریقے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ یہی نبیوں کا، رسولوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، ولیوں کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ ایسی محفل سجائیے اپنے گھروں میں، ماشاء اللہ تعالیٰ جہاں بھی نبی کی محفل سجتی ہے وہاں خدا کی رحمت برستی ہے۔ 500 برس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی محفل سجائی اور آپ نے بیان کرنا شروع کیا، کہا دنیا والوں سنو، میرے بعد ایسا پیغمبر آنے والا ہے، زور سے بولیے ماشاء اللہ، جن کا نام محمد ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا۔ اور جب بیان کرنے لگے تو ایک مرد کھڑا ہوا اس محفل میں اور کہا اے محمد آ جا اور اپنا دیدار کرا جا۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا مبارک ہے وہ ماں جس کی گود میں عیسیٰ روح اللہ کھیلے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں، میری ماں بڑی مبارک ماں حضرت مریم، لیکن میری ماں سے بڑھ کر بھی ایک مبارک ماں اور آنے والی ہے جن کا نام سیدہ آمنہ ہوگا اور جن کی گود میں محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ 500 برس پہلے نبی کا ذکر ہو رہا ہے، زور سے بولیے۔ اور آقا جب تشریف لائے اور وقت قریب آیا، سیدہ آمنہ خاتون ماشاءاللہ جن کے جو ہے پیٹ میں، جن کے مادر شکم میں ایسا پیارا نبی جلوہ گر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکے کے اندر آب زمزم کے کنویں پر جب حضرت سیدہ آمنہ خاتون پانی بھرنے جاتی تھی، مکے کی لوگیاں کہتی چلو آمنہ پانی لینے جا رہی ہے، ماشاءاللہ دوسری لوگیاں پانی لینے جاتی تھی، ڈول رسی کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن سیدہ آمنہ خاتون نبی کی والدہ محترمہ جب کنویں پہ جا کے کھڑی ہوتی تھی پانی اپنے آپ اوپر آتا تھا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں۔ اور جو ہے حضرت عبد المطلب نبی کے دادا ہیں، لوگ گئے اور کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، اکال پڑا ہوا ہے، دعا کر دو۔ آپ کے نبی کے دادا نے، حضرت عبد المطلب نے دعا کی، مولا تیرا جو پیغمبر آنے والا ہے، ابھی نبی آئے نہیں، اس کے صدقے میں بارش فرما دے۔ تو بارش ہو گئی، زور سے بولی۔ آج لوگ کہتے ہیں وسیلہ، اللہ کے سامنے وسیلے کی کہاں ضرورت ہے؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام جن کی 1,00,000 اولاد ہے، اور کہا بیٹے شیش میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تھر نے کبھی دعا کرنی ہو تو آخری نبی کا نام لینا، دعا جلدی قبول ہو جائے گی۔ کب ابا سے کہا ابا آپ کو کیا معلوم وہ ان کے نام لینے سے وہ ہے کون؟ کہا ظاہر میں تو میری اولاد میں اسے ہوں گے، حقیقت میں اللہ نے انہی کے نام کی برکت سے مجھے بھی پیدا کیا۔ کہا اچھا وہ ان کا نام لینے سے جلدی توبہ قبول ہوتی، دعا قبول ہوتی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ میں 300 برس تک روتا رہا، اللہ نے میری توبہ قبول نہ کی، لیکن ایک دن جب میں نے نام اس میں گرامی اللہ کے پیارے نبی کا نام لیا تو اللہ نے فوراً توبہ قبول کر لی۔ اگر نام محمد را نہ یابرد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح اصغر کے نجینا۔ علامہ جامی علیہ رحمہ لکھتے کہتے ہیں اگر ہمارے آدم علیہ السلام، ہمارے باپ آدم علیہ السلام ہمارے آقا کا نام محمد نہیں لیتے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہری ہے، اسی نام کی برکت سے ٹھہری ہے۔ اور آج سن لو کان کھول کر، جب ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی نکاح ان کے درود بغیر نہ ہوئی، ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، تو اولاد کی کہاں سے ہو جائے گی؟ نالائق اولاد وہ ہوتی ہے جو باپ کا طریقہ چھوڑ دے، اور لائق اولاد وہ ہوتی ہے جو باپ کے نقش قدم پر چلے۔ زور سے بولیے۔ اللہ کا شکر ہے ہم لائق اولاد ہیں، زور سے بولیے۔ اور درودے بھی پڑھتے ہیں، سلامی بھی پڑھتے ہیں، اور نبی کا نام بھی لیتے ہیں۔ اور سن لو کان کھول کر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا پیارا نام ہے، اگر محمد نام کا آدمی کسی کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھ جائے تو کھانے میں برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اگر محمد نام کا آدمی کسی گھر میں رہتا ہو، اس گھر میں خدا کی رحمتیں برستی ہیں۔ اگر محمد نام کا آدمی کسی گھر میں رہتا ہے، اس کے اڑوس پڑوس کے گھروں میں بھی خدا کی رحمتیں برستی ہیں۔ اس لیے محمد بھائی کے مکان کے پاس مکان بنا لو، یا پھر اپنے بیٹوں پوتوں کا نام ہی محمد رکھ لو۔ زور سے بولیے۔
نبی کا نام جہاں بھی لیا جائے گا وہاں برکتیں ہوگی. اسی لیے ہم کبھی اس گلی میں، کبھی ڈونگر گڑھ کے اس گلی میں، کبھی اس میدان میں جگہ جگہ آقا کی محفل سجاتے ہیں تاکہ ہمارے شہر کے ہر گلی میں برکتیں رحمتیں ہو جائے. زور سے بولیے. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر انہیں کا جہاں بھی کیا جائے گا. بولیے سبحان اللہ. ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. منٹھا پڑ رہی تھا نا، گرمی لگے. کوئی بات نہیں، آج کی گرمی انشاءاللہ کل میدان محشر میں پتہ چلے گا جب آقا شفاعت کریں گے. زور سے بولیے. آدھی رات کو بیٹھ کر نبی نبی کر رہے ہیں، کل میدان محشر میں جب آقا تشریف لائیں گے تو نعرہ بلند ہوگا، نعرہ بلند ہوگا محشر میں. دیکھو دیکھو کس شان سے سواری، کس شان سے سواری آقا کی آ رہی ہے لے کر مجھے تمنا. سن لیجیے یہ شعر پورا رہ جائے گا. حقیقت میں نبی کا نام جہاں بھی لوگے وہاں برکتیں ہوگی. زور سے بولیے. نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر انہیں کا جہاں بھی کیا جائے گا. نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے. حضرت سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں میں گھر میں اکیلی تھی، میرے لاڈلے پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا وقت قریب آ گیا، وقت ولادت قریب آیا. حضرت عبد المطلب ہمیشہ کی طرح خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے چلے گئے. اگر اکیلی لگئی ہو، عورت ہو، کم عمر ہو، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہو تو بتاؤ کیا سوچے گی؟ حضرت سیدہ آمنہ خاتون نے سوچا کاش خاندان قریش کی کچھ لگیاں میرے پاس ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. اتنے میں آپ کا گھر عورتوں سے بھر گیا. زور سے بولیے. اور بڑی بڑی اور لمبے قد والی خوبصورت عورتیں آ کے کہتی ہے آمنہ مبارک ہو، تیرے گھر میں نبیوں کا سردار آنے والا ہے. کھڑکی کھول کے دیکھ باہر، چاروں طرف فرشتوں کی قطاریں لگی ہوئی ہے اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے نغمے بلند ہو رہے ہیں. کتنی حوران بہشتی آپ کی خدمت کے لیے آئی ہے. سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں مجھ سے نور نکلا، نور کے جھلک کے صدقے میں نے ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا، مکے میں رہ کر بصرہ کی اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا. اور فرماتی ہیں کوئی گندگی نہیں، کوئی آلائش نہیں، صاف ستھرے نبی، بالوں میں کنگھی کی ہوئی. زور سے بولیے. آنکھوں میں سرما لگا ہوا، مشک بارہ کا، ناپ بریدہ، ختنہ شدہ، میرا گھر خوشبوؤں سے مہکنے لگ گیا. اعلیٰ حضرت سرکار یوں عکاسی کرتے ہیں، لکھتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. آقا تشریف لائے. حضرت سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہیں میرا لاڈلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی سجدے میں گیا. سجدہ وہ کرتا ہے جو پاک و صاف ہوتا ہے. اور الحمدللہ جیسے ہی سیدہ آمنہ خاتون نے کان لگایا کہ میرا لاڈلا محمد کیا بولتا ہے، لبھائے مبارک نے جب جنبش دی تو آواز آئی ربی حب لی امتی، اے اللہ میری گنہگار امت کی بخشش فرما.
ربی حبلی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ ادھر حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ کعبہ جھک رہا ہے آمنہ کے گھر کی طرف، عرض کیا مولا آج تک کدی کعبہ کو جھکیو، آج کعبہ کیوں جھک رہا ہے؟ آواز آئی آج کعبے کا بھی کعبہ آ گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یوں نقشہ کھینچا، لکھتے ہیں کہ کتنا پیارا شعر لکھا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ آقا جب تشریف لائے ایسا سہانا وقت ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام۔ کتنا پیارا سہانا وقت ہے صبح کا، لیکن لوگ صبح اٹھتے نہیں ہیں، خالی شکایت ہی کرتے مول صاحب، پیسے آتے تو بہت ہے لیکن جاتے کہاں ہیں؟ ایک ہی شکایت ہے لوگوں کی، بتائیے آپ حضرات۔ کتنے نوجوان کہتے ہیں مولانا صاحب روپیہ آوے تو نہیں ہے لیکن جاوے کٹے تھا جیب پھٹڑی ہے کہ نہیں جیب تو نہیں، تو میں تو اے ٹی ایم کرتا ہوں، تو رونگ نمبر لگاتا ہوگا۔ نہیں برکت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ صحیح بات کہتا، برکت کہاں سے ہوگی؟ تیرے میں حرکت ہی نہیں ہے، صبح اٹھتا ہی نہیں ہے۔ بتائیے آپ، صبح سویرے چیڑیاں کمیڑیاں اٹھ جاوے لیکن موٹا کمیڑا نہیں اٹھے، سوتا ہی رہے۔ 11-12 بجے اٹھو، ٹیکسیاں لے نکلے، پیچھے لکھا ہوئے ماں کی دعا، واہ ماں نے دعا کری تھی 8 بجے اٹھی جائے۔ کتنے سارے لوگوں کا حال اتنا برا ہے، صبح اٹھتے ہیں نہیں، کمانے جائیں گے تو بغیر فجر کی نماز۔ جو فجر کی نماز پڑھ کے نہیں جاتا ہے وہ شیطان کے جھنڈے کے نیچے جاتا ہے، اور جو فجر کی نماز ادا کر کے دھندے پہ جاتا ہے وہ رحمان کے جھنڈے کے نیچے جاتا ہے۔ دیکھ لو کون جو ہے جاتا ہے شیطان کے جھنڈے کے نیچے۔ جو شیطان کا جھنڈا ہی لے کے جائے گا وہ کیا جھوٹ نہیں بولے گا؟ وہ تو جھوٹ کا باپ بولے گا، وہ تو جھوٹ یہ وہ کرے گا، اور پھر کہتا ہے مول صاحب کیا کرے، چھوڑا تو میں نے گھروں باہر کاٹ دیو، تھوڑا ڈوڑ ہی سوئی ہے، چھوڑا نے تو کھلائیو یہاں کو ماں لے کے میں نے ٹھوکی جو بوڑھا پہ میں ہیں۔ یاد رکھیے خدا کے بندو، حلال کے ٹکڑے سن لو، حلال روزی کے سوکھے ٹکڑے بھی حرام کے بادام پستے کاجو سے بہتر ہے۔ عقل حلال و صدق مقال، حلال روزی کھانا، سچی بات بولنا، یہ نبی کے غلاموں کی شان ہے۔ مسجد کے آگے سے ڈی جے نکل رہا ہے اور ڈھکن کھول رہا ہے، ڈی جے بجاتے ہیں نا کہ ڈھکن کھول دے، کیوں کھولے تو ڈھکن ڈھکیڑ رکھ۔ مسجد کے آگے سے گزر رہا ہے، کوئی پکڑ کے یہ نہیں کہتا ہے ارے کیا بات ہے مسجد کے سامنے ایسے ایسے تم گانے گاتے ہو۔ سن لو خدا کے واسطے، کوئی نہیں بول سکتا، عالم دین بولتا ہے یا کوئی نبی کا سچا غلام بولتا ہے کہ ایسے غلط کام مت کیجئے۔ آئینے جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ۔ گھر کے پڑوس میں بچے دارو پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ارے بڑھن دیا یار اپر کہیں لو، فلانے کو چھوڑو ہے، فلانے کی چھوری ہے۔ ارے خدا کے بندے، آج وہاں آگ لگی ہے، یہ آگ تیرے گھر میں بھی پہنچے گی۔ ایک آدمی جنگل میں رہتا تھا، بھی نے کہا یہ جھونپڑی تھی، اور بھی نے توڑیاں کی پیٹی مل گئی ماچس، وہ کہ میں ہماری جھونپڑی باڑوں۔ پاس میں بیٹھا تھا مفتی صاحب کی طرح کوئی ہوشیار آدمی کہ کیوں باڑے رہے، تو پاس میں ایک اور بیٹھو کہ آپ ہی باڑے تھارا کہیں لو۔ وہ جیسے ہی اس نے توڑی لگائی اور وہ گاؤں کی اس کی جھونپڑی سرکنا کی تھی، ایک دم لام پر لگ گیا، جھونپڑتی بڑھ گئی، جھونپڑی بڑی نا خود کی تو بڑی، پاس میں جو کہہ رہا تھا نا آپ ہی باڑے تھارے کہیں لو، بیری بڑھ گئی لے، اس کی بھی جلی تو پاس میں، اور وہ مئی جون کی گرمی آندھیاں باجے تو پورا گاؤں ہی سے لگ گیا۔ بتائیے آپ، گاؤں سل گیا تو لوگ چھوڑا سب بالے نکل کر مارگ میں جار بیٹھا، ایک اونٹ گاڈاڑو آئیو کیوں رو رہے، گوڈا میں ماتھا گا لڑ کے مار گاؤں بڑھ گیو، کیوں کون بالیو کہ او بیٹھو، تو وہ روکیو کو نہیں کہ نہیں روکیو تو او روکیو او ٹوکیو، او کہ کیوں باڑے کہ جنگے باڑن دے تھارے کہیں لیو کہ تاں کو ڈوڑی سوئی گیو، گاؤں بڑھ گیو تے روکیو ہی کو نہیں۔ سن لو کان کھول کر، کوئی پڑوس میں کسی کے گناہ ہو رہا ہے کہ فلانا آدمی رنڈیے نچا رہا ہے، اس کو روکو ورنہ یہ بلا تمہارے گھر میں بھی آئے گی۔ آج پیسہ آ گیا تو بیچے کی ٹون بدل گئی، بولنے کی ٹیون۔ بتائیے آج 4 پیسے آ گئے نا، کویت کماوے، کوئی کے بٹے کماؤ، کویت، دبئی، قطر، سعودی، روپیہ بارے کماوے لوگ، روپیہ اٹھے بھیجے، دھوڑو چوڑو پیر جبو پیر آوے، کوئی دیکھ بیٹھو شیخ آئے ہوئے بٹو، 4-5 دن تو دوڑو رہے پچھے کاڑو بول لگے نا جنا، کوئی پوچھے مالڈے جھاڑ کو پوچھے گا ہاں ابے اٹھے فنش آ گیا، نہیں 1 اور جاؤنا پڑی، کیوں ابے جبے میں کی گڑبڑ ہوئی ہے،
जुबे में जुआ पड़न लागे ना जन कुवैत दी के सीधी। अबे जाओ पाचा। हाँ क्यों? हाल 30 लाख माते है तो उतरी कद का उतरे को नहीं, मन नहीं उतरनो है सीधो। लारे कुत्तर मशीन लागी उड़ी था कि मैं बताऊं खर्च करने वास्ते, समझ गया था। हाँ फोन करे ना तो सीधी दुबई कतर सऊदी हैं लोगों को, वो 200 फीट ऊपर क्रेन में बैठो है, लेकिन मिस कॉल जाऊं तई वो फोरमैन के बाटो ले दबजा दबजा, क्योंकि वाइफ का फोन आ गया, वाइफ के पीछे तो लाइफ अटकी पड़ी है। मिस कॉल में ही वो जो है रोक देता है। पाँचों फोन करे ना लुगाई के रुपया भेजो, पिस्सा भेजो, बाकी आ कौन पूछे कहीं हाल चाल है, रोटी खाई कौन को, यहाँ ने खाली रुपया चाहिए। मैं बताऊँ आप आखिरकार जो है एक ही, वो तो ठीक है डांटी खाकार पक्को एवड़े ने नीचो पड़ जाओ। फिर वो कहता चलो रुपया पैसा भेजूंगा, लेकिन कम से कम मेरी माँ से तो बात करा, जोर से बोलिए। जब माँ से जब बात होती है, माँ कहती है बेटा कितने घंटा ड्यूटी करता है, कितने घंटे आराम करता है, जोर से बोलिए। ड्यूटी थोड़ी कर लिया कर, लेकिन आराम ज़्यादा કર્યા कर, जोर से बोलो। रोटी खुद पकावे, तारे जो है पकौड़ी मिले है, कहीं कहीं मसला है। बताइए माँ और बीवी में ये फ़र्क होता है। सुन लो कान खोल कर, जो बीवी माँ का कहना मानती है, सास के पास रहती है, वो भी ऐसी बातें सीख जाती है। ज़ोर से बोलिए। आज बीवी को चाहिए कि मेरा शौहर 7 समंदर पार रहता है तो कम से कम उसकी ऐसी प्यारी बात करे कि यहाँ बैठे बैठे माशाल्लाह उसकी थकान उतर जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज कितने सारे लोगों को देखते हैं खाली रुपया चाहिए। आज घरों में बरकत नहीं। कितनी लोग आए तो क्या बोलता मैं तावीज़ कर दियो, सारा कहीं तावीज़ करा कि हमारे धनी में मोहब्बत ही कौन करे, मोहब्बत कौन करे। थन कहीं ठा पड़ी कि पहले रुपया देवता 10,000 को जोड़ो करावता, अबे तो पूछे ही कौन नहीं। अरे पूछे कहीं खुदा की बंदियाँ, नोटबंदियाँ होगी और कोरोना आ गया, धंधा हो गया मंदा, और ये मत समझो कि तारो धनी था मोहब्बत करे। मोहब्बत तो शाहजहां हूँ ज़्यादा करे, लेकिन पोदी लोगों नहीं, वरना ताजमहल ही खड़ो करते। पोदी ने नहीं तो क्या करेगा हैं। इसलिए खुदा की बंदियां, तुम ये मत समझो कि मेरा शौहर मेरे से मोहब्बत नहीं करता है। आपका धनी, आपका शौहर जब घर से कमाने के लिए निकल गया, आपके वालिद कमाने के लिए निकल गए घर से, तो अपना घर का झाड़ू पोछा बर्तन साफ सुथरे करके घर को जन्नत का नमूना बना दो। फिर उठाओ मुसल्ले पे 2 रकात जो है नफिल पढ़ के, कुरान शरीफ की तिलावत करके आप ऐसे हाथ उठा के दुआ करो, मौला मेरा शौहर घर से कमाने के लिए निकला है, हलाल रोजी अता फरमा, बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा, हर हादसात से, एक्सीडेंट से महफूज फरमा। हकीकत में तुम्हारी छोटी सी एक प्यारी दुआ उसके लिए कितनी काम आएगी। दिल से जो दुआ निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। थोड़ी सी दुआ करोगे उसके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएगी। मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। देख लो सईदा आमना खातून, सुभान अल्लाह, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा है, नबी तशरीफ लाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं काबा 3 दिन और 3 रात तक झूमता ही रहा। कुरैश मक्का ने ये नबी का पहला एजाज देखा कि काबा झूम रहा है। आज हम खड़े होकर सलात और सलाम पढ़ते हैं नबी पर, तो लोग फतवे लगाते हैं, लगाओ काबे शरीफ पे फतवा, वो झूम रहा है। जोर से बोलो। सलाम पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं थे खड़िया खड़िया क्यों पढ़ो, तो थे पढ़िया पढ़िया पढ़ लिया करो, पढ़ो तो सही, लेकिन ये पढ़ते नहीं, खाली लड़ते हैं। हम तो सलात और सलाम खड़े खड़े भी पढ़ते हैं, अत्तहियात में बैठे बैठे भी पढ़ते हैं, और रात को सोते हैं तो सोते सोते भी पढ़ते हैं। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला। बोलिए सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी ठंडी नात है, मैं पढ़ दूँ तो झगड़ा सो जाओ, लेकिन मुझे सुलाना नहीं, मुझे जगाना है। एक शेर और सुनिए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, कौन शहर मक्का में सुबह सुबह आया है, जिसके नूर से आलम सारा जगमगाया है। गैब से निदाई आमना
رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے، تو نے رحمت حق سے نور حق کا پایا ہے، تین داش بے اسرا ادن منی اے محبوب، تین داش بے اسرا ادن منی اے محبوب، بے دھڑک چلے آہو ہم نے ہی بلایا ہے، بے دھڑک چلے آہو ہم نے ہی بلایا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ تعالیٰ کتنی عورتیں کہتی ہیں مولوی صاحب دعا کرو، پیر صاحب جی دعا کرو، پوتا نہیں ہے، پوتا نہیں ہے، دو چار پوتیاں ہو گئی، نواسا نہیں ہے، نواسیاں ہو گئی ہیں۔ جب مولوی صاحب، پیر صاحب، حاجی صاحب دعا کرتے ہیں بیٹا پوتا ہو جاتا ہے تو یہ خدا کی بندیاں مولوی صاحب نے، پیر صاحب نے سب کو بلا دیتی، ایک لیوے بیلن اور ایک لے تھاڑی اور چڈے ڈاگڑے چھت پہ اور ٹھوکے ڈنکو، کہیں آگے ہو گیا پوتا، ہو گیا پوتا۔ خدا کی بندیوں سن لو کان کھول کر، اللہ نے بیٹا دیا تو اللہ کا نام بلند کرو، بیٹا دیا رحمان نے، راضی کرے شیطان نے، سن لو کان کھول کر، اللہ نے بیٹا دیا تو اللہ کا نام بلند کرو، بچہ ہو یا بچی ماشاءاللہ اس کو نہلا کر اچھے کپڑے پہنا کر سیدھے کان میں اذان پڑھو، الٹے کان میں تکبیر پڑھو اور تہنیک کراؤ، تہنیک یعنی گھونٹی دو، زور سے بولو، کسی عالم دین کو بلاؤ، ماشاءاللہ اللہ کی نیک بندی ہو، خدا کی نیک بندی نماز پڑھنے والی، اس سے آپ گھونٹی دلاؤ کہ اللہ کا نیک بندہ ہو۔ لیکن آج کا یہ اونتاڑ بہت ہے، پتہ نہیں مولوی صاحب کب آئیں گے، پاس میں بیٹھا تھا چیپ دی گھونٹی اللہ، میں ہی نماز نہیں پڑھی تو کہیں پڑھ لے، گھونٹی دو ماشاءاللہ، کسی عالم دین کو بلائیے ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام اپنے بیٹوں پوتوں کو لاتے، یا رسول اللہ بیٹا ہوا، پوتا ہوا، نواسا ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ لعاب دہن ڈال دیتے، یہ کھجور کھلا دیتے، شہد چٹا دیتے اور پھر نبی دعا کر دیتے۔ نبی کی دعا پھر نبی کی دعا ہے، نبی کی دعا کی بات نہ پوچھو۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کمال کیا، لکھتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، سبحان اللہ۔ اجابت نے خود جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، سبحان اللہ۔ نبی کی جب دعا ہوتی اور پھر ماشاءاللہ وہی بچے جب بڑے ہوتے تھے تو نعرہ لگتا تھا، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہے، دیووں سے بھڑ جائیں اور سینہ نیزہ بن کر عدو کے سینے بگڑ جائیں۔ آج نوجوانوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، بزرگوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، آج ہماری مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ سن لو کان کھول کر، بوڑھا یہاں پر کہیں بہانہ بنا ہوئے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ امام صاحب، کہ ہمارا تو دم گڑو اٹھے، واہ مسجد جاؤں تھا تو دم اٹھے اور پینشن لے انہیں خود اٹھے۔ لوگ آیا نہ کہ تھے نماز پڑھو، ارے مولا صاحب تم تو مسجد رہو، دھوڑا دگ تھانے کہیں ٹھا پڑے، ماں کے ٹابر ہے، تو ٹابر تو سیدہ بی بی فاطمہ کے بھی تھے، ایسے ٹابر تھے جن کو حسنین کریمین کہتے ہیں۔ حسنین کی نالین پہ دو نین تصدق، دو نین تو کیا چیز ہے، کونین تصدق ہیں۔ وہی بچے، وہی شہزادے جب کربلا کی دھرتی پر پہنچے ہیں تو جل گیا خیمہ اتھر، دین پہ آنچ نہیں آنے دی، مرحبا جرت ابن حیدر کہ سر دیا بات نہیں جانے دی۔ نوجوانوں سے کہا نماز پڑھو، نوجوان کہتے ہیں ارے مولانا صاحب ہم نماز تو نہیں پڑھتے لیکن اسلام سے بڑی محبت ہے۔ کتنی محبت ہے کہ وقت آنے پر گردن کٹا دو، گردن تو کہیں کٹا دے، جو گردن جھکا نہیں سکتا تو کٹائے گا کیا۔ آج کتنے سارے نوجوانوں کو، عورتوں کو دیکھ لو، باپ جی کی درگاہ پہ کہیں بھی جنگل میں بھی شیروں پکے نا، شیروں اور نیاز پکے تو ایک ایک موٹر سائیکل پہ تین ہیں، اور لوگ آئے نا دیکھو تو پیدل ہی۔ وہ مارواڑی شاعر نے کہا 60 کوسا لاف سی 100 کوسا شیرو، کٹی نہیں چھوڑے مارو بیرو۔ 60 کوسا لاف سی 100 کوسا شیرو، کٹی نہیں چھوڑے مارو بیرو۔ اور حقیقت میں یہ 60 کوس پر لاف سی نہیں چھوڑتا ہے، 100 کوس پر شیرہ نہیں چھوڑتا ہے، تھوڑی دور مسجد نماز چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی تجھے شیرے کی چاشنی کا ہی پتہ لگا ہے، جس دن نماز کی چاشنی کا پتہ لگے گا اس دن یہی کہے گا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔
آج آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کی چاشنی کیا ہے۔ نوجوانوں، حقیقت میں اس محفل میں آئے ہو تو یہ ایرے غیرے کی محفل نہیں ہے، یہ مدینے کے تاجدار کی محفل ہے۔ اس محفل سے جب اٹھو تو کمر کس کے اٹھو کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ سب لوگ نماز کی پابندی کریں۔ دیکھ لو امام علی مقام امام حسین کربلا کی دھرتی پر سجدے کرتے رہے، سر جھکاتے رہے، وقت آنے پر کٹا بھی دیا اور ثابت کر دیا مدینے والوں گواہ رہنا، حسین کی نمازیں قضا نہیں ہیں۔ اور علامہ سید العلماء نے اتنا پیارا شعر لکھا ہے، سناؤ۔ علامہ سید نظمی علیہ رحمہ کے والد محترم ہے، زور سے بولو۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، جلال قبہ خضرا سلام کہتا ہے، چمن کا ہر گل غنچہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ زور سے بولیے۔ خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے۔ فیضان شہیدان کربلا، فیضان شہیدان کربلا، فیضان میلاد النبی، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ تمہارے سجدے کو کعبہ سلام کہتا ہے، حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے۔ زور سے بولیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے محفل بہت پیاری سجائی۔ ایسی پیاری محفلیں سجتی ہے تو ماشاء اللہ ان محفلوں میں آنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان ریفریش ہو جاتا ہے۔ وائرس آئیڈا رہے نہیں سگڑا نکل جا، زور سے بولو۔ ہاں بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ میرا یہ چورو میں ایک بار بہت پہلے، یہاں بھی میں اس گاؤں میں آیا ہوں بہت 25 سال پہلے لمسم، ایک مولود میں آیا تھا، دھورا ہی دھورا ریت تھی، سڑکا مڑ گئی سیمنٹڈ ہیں۔ الحمدللہ بہت پہلے سردی میں اتنی سردی پڑے گی بس پوچھو ہی مت، مولود بیچ ہی پوری کر دی، مونڈے میں باپا نکلا۔ اس طرح جو ہے حقیقت میں بہت پہلے بیکانیر سے ماشاءاللہ وہ قاری نوشاد صاحب کے ساتھ وہ پتنا آتے بزرگ وہ ساتھ میں تھے، تو آپ حضرات دیکھیں کہ الحمدللہ میں تو جو ہے برس ہو گئے، لیکن جو ہے ماشاء اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی محبت، علماء کرام نے مجھے بلایا۔ ہمیں تو دیکھو ہم تو کوئی بھاری مقرر تو ہے نہیں ہیں، ماشاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبت ہے، بس ہے جی کی بات کہ دیاں کاڑ دے رہے میں نے نکاڑ، جیسے حضرت تو پورا کاڑ جو ہی نکاڑ دیا ہیں، تو ماشاء اللہ کوئی بات اتنی محنت کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے کہ اگڑنا چاہیے۔ زور سے بولیے۔ یہ تو جو ہے ہیوی ٹریکٹر چالے نہ تو پس لارے اگے نہیں تو معاملوں گڑبڑ ہو جائے۔ آپ لوگ محنت کرو گے ماشاء اللہ تعالیٰ اس سے کچھ رزلٹ اچھا ہے۔ ماشاء اللہ آپ کے مدارس بھی بہت اچھے چل رہے ہیں، ائمہ آپ کے اچھے امام بہترین ملے ہیں آپ کو ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اور ماشاء اللہ ہماری عرفان بھائی ہے، ان کی اہلیہ بھی ہمارے ادھر مدرسے میں پڑھی ہوئی ہے، تو ماشاء اللہ عالمہ کی کورس کرا رہی ہے آپ کے مدرسہ یہ پاس میں چلتا ہے خدیجۃ الکبریٰ، اور بھی بہت سے مدارس چل رہے ہیں۔ آپ سبھی مدرسوں کا سپورٹ کریں، زور سے بولیے۔ آج کل کہیں لوگ سپورٹ کم کریں رپورٹ گھنی کریں ہیں۔ آج کوئی تو کہہ رہا تھا کہ ترقی نہیں کرا، ترقی کٹ ہوئی، یہاں پر ٹانگا کھینچا، ترقی کرنے واسطے ہاتھ کھینچنا پڑے۔ زور سے بولیے، ارے زور سے بولو۔ آپ ماشاء اللہ تعالیٰ مدرسے مسجدوں کے آپ سپورٹر بنیں، سبحان اللہ تعالیٰ۔ اور سن لو کان کھول کر، الحمدللہ آپ تھوڑا سا سپورٹ کریں گے، آپ کے گھر میں ماشاء اللہ بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، عالم دین بن جائے گا۔ آج پڑھتے نہیں ہیں ہم لوگ، کیا ہے خالی بات باہر بیٹھ کر گپیں لگا دیتے ہیں۔ آج دیکھ لی کتنے سارے نوجوان حقیقت میں جنازے کی نماز کی دعا تک یاد رہی، ویسے یہ موبائل چلا لیں گے رات سردی کی راتوں میں ناڑی کرنے بیٹھ 2 گھنٹہ فیس بک واٹس اپ چلا لے وے،
انہیں ناک کو کیڑو ہی مر گیو باسی کو نہ بتوں ایسے ایسے نوجوان بھی کتا کرنے بیٹھا رہے پھر ماتے ہاتھ پھیر دے ٹھائے کون کون کتڑی بیٹی ایک دوست بیٹھو کیونکہ وہ کہیں نظر بھی نہیں وہ موبائل میں ہی رہے ٹائم لاسٹ از لائف لاسٹ وقت برباد کرنا زندگی برباد کرنا ہے نوجوانوں آج گھر پہ وائف انتظار کر رہی ہے والد محترم انتظار کر رہے ہیں بچے انتظار کر رہے ہیں اور بہت سارے نوجوانوں کی مائیں ایسی ہے جب تک بیٹا گھر میں نہیں آتا وہ نیند نہیں لیتی آج وہ رضائی اٹھا کے تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تم باہر موبائلوں میں گپے شمے میں گئے ہو سن لو کان کھول کر تمہاری مزے سے تمہاری ماں تکلیف پاتی ہے اس طرح اپنی زندگی کو بدلو چینجنگ کرو اور تبدیلی لاؤ ماشاءاللہ تبارک و تعالی اور باہر ہوٹلوں پہ وغیرہ کتنے سارے لوگ تو گھر پہ کھانا کھاوے ہی کون یعنی اتنا چٹورا ہے یعنی ہوٹل کو ہی کھانا چوکو لگے رات کو ہم تو سفر کرتے ہیں نا کبھی کبھی دیکھا میں دیکھو کہیں آپ ہے 2-3 بجے تک ہوٹل میں کھانا کھا میں دیکھو 12 مہینے روزہ رکھ کے اتنا نیک ہو گیا بتائیے آپ حضرات ارے شام کو آپ کو چکن مٹن جو بھی کھانا ہے اپنی وائف کو لا کے دیجیے اور اسٹو وغیرہ جو بھی نام لینا لے لو ماشاء اللہ تعالیٰ اور اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لاؤ زور سے بولیے روزانہ آپ کو لے جانا پڑے گا آج کہیں گے میں نوجوان مول صاحب دعا کرو مارو بیٹو نمازی بن جاوے ارے بیٹو تو بن جائے تو خود کن پتہ نہیں باپ کد بڑی ہیں بیٹے کے لیے دعا کرا خود کے لیے کرتا ہی نہیں ہے خود کو شینیاں بولنی پڑی ماں باپ کو دعا کرانی پڑی کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے تب مسجد میں بڑھو تھے مسجد میں بڑھنا آسان نہیں ہے رب تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے کسی سے یہ بیٹا مفتی صاحب فتویٰ پوچھ لیو جب رب ناراض ہوتا ہے تو کسی کا رزق نہیں چھینتا سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے کتنے سارے لوگ آج مسجد کے پاس رہتے لیکن نماز نہیں پڑھتے ایک آدمی نے ڈرائیور رکھا گاڑی چلانے کے لیے کار تو اس نے کہا بھی میں گاڑی تو چلاؤں گا لیکن 2000 روپیہ تنخواہ کم دے لینا لیکن نماز کی چھٹی دینا کہا یار ماشاءاللہ ڈرائیور پکا نمازی ہے چلتے چلتے اتفاق سے وہ ڈرائیور کا سیٹ بھی ماشاءاللہ مسلمان تھا لبے سڑک کی مسجد آئی نماز کا وقت ہو گیا اور بریک لگائے کھینچ کے سائیڈ میں مسجد کے پاس میں گاڑی کھڑی کی اور سیٹ صاحب سے کہا میں نماز ادا کر لوں کہا گاڑی اسٹارٹ رکھ انجن اسٹارٹ رکھ ایسی اسٹارٹ رکھ اور نماز پڑھیا بتائیے ارے خدا کے بندے سیٹ صاحب کو بھی نماز پڑھنی چاہیے اس کو اللہ نے ایسی کار دی ہے زور سے بولیے اس کو تو جب ڈرائیور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو تو 2 نفل ایکسٹرا پڑھنے چاہیے نا اللہ نے اس کو نعمت عطا کی نہیں گیا اندر گیا نماز ادا کی کافی دیر ہو گئی مسجد سے امام صاحب مقتدی مؤذن سب باہر آ گئے لیکن وہ باہر آوے ہی نہیں انہیں سیٹ صاحب نے ایسی میں پسینہ لگی پھاٹک کھول باہر گئے وہ مسجد میں کون بڑے ہو باری ہوں مسجد میں جانا ارے کی بس کی بات نہیں سن لو کان باری مجھ جھا کر کہتا ہے باہر کیوں نہیں آتا جنابوں کہ مجھے باہر آنا ہی نہیں دیتا زور سے بولیے پھر کہتا ہے باہر کیوں نہیں آتا کہ مجھے باہر آنے نہیں دیتا کہ کون نہیں آنے دیتا امام صاحب مقتدی صاحب مؤذن صاحب سب باہر آ گئے گا وہی جو تجھے باہر سے اندر نہیں آنے دیتا مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیتا ایسا آپریشن کریا کہ وہ سیٹ تو نمازی بنی گیو زور سے بولیے آج کتنے سارے لوگ کہیں گے ارے امام صاحب بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ وہاں پر مسجد چوکی بنا دی 50 روپے پانتی آوا ہے مگر بس تھیں اذانہ دو تھیں نماز پڑھو میں تو اینڈ میں پڑھ لیں اینڈ میں تھیں کہیں پڑھ لے لوگ بیڑی اور تھاری پڑھ دے گل کہ اینڈ میں پڑھ لے وہاں ارے چھوڑیے سب ابھی وقت ہے آج کوشش کرو ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی نمازی بن جاؤ یہ مت سوچو کہ کل پرسوں ترسوں نماز خود گھرے نماز پڑھ مسجد میں اور گھرے یار لگئی نے بھی پوچھو نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی نہیں تو اے تھانے بٹیڑا بٹے اور کھلائی ہاں آ تھانے الٹا بھی کوئی ہے لوگ کہوے نا آپ بری قبر میں آپ برو جواب دینا بے شک قبر میں تو جواب دینا قیامت میں سگڑا کو جواب تھانے دیڑو پڑی جو بھی تمہارے ماتحت میں ہے سن لو کان کھول ہر ایک کا جواب دینا پڑے گا اس لیے بہت مشکل ہے اس لیے سبھی لوگ آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیے اور ماشاء اللہ تعالیٰ یہ الر پہ الر ریزگار یہ چھوٹا چھوٹا بیٹا ہے نا دکھنے میں چھوٹا قدر ہے یہ قدر آن قدر ہے سن لو یہ بہت خطرناک چیز ہے یہ بہت ایڈوانس ہے ان کا دھیان رکھیے آپ تو بیڑیاں سگریٹاں کا دھواں نکال کے فری ہو جا یہ ایسے دھوئیں نکالتے ہیں کہ تھا کی بلڈنگ ایک دن کی ہے میں بتاؤں آپ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا خیال رکھیے ان کو دنیا سے جانے سے پہلے ایسی ٹریک پہ چھوڑیے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں اور جس راستے پہ چلنے سے سیدھی جنت ہی ملتی ہے
اور ان کو سیدھا کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے ہمارے علماء تیار ہیں۔ جیسی سنگت ہوگی ویسی رنگت ہوگی۔ آج ہمارا بچہ اگر کہیں ایرے غیری جگہ بیٹھتا ہے، سن لو وہاں سے اٹھا کر اچھی جگہ پہ بٹھائیے۔ آج صحیح معنوں میں کتنے نوجوان ہیں اپنے باپ کو سلام نہیں کرتے کہ من شرم آوے، امی کو تو میں سلام کر لیتا ہوں، تو باپ کہیں موڑ لی کے باٹے کی ٹھوکی گی کہ مجھے شرم آتی۔ اصل میں کیا ہے کہ ہم اس کی تربیت صحیح نہیں کر پاتے۔ جیسے ہی بچہ ہمارا اٹھتا ہے صبح، جیسے کوئی ہاوڑا ایکسپریس چھٹی ہے، جب لگایاں کہیں گے اتو موٹو چائے کو گلاس بھر دے دے نا وہ چپ ہو جاؤ، جی ایک اور اٹھ گیا اللہ کو فضل ہے، پیں اب کے منڈور ایکسپریس چھٹی، جن بھی نہیں بسکٹ دے دے ڈبل روٹی دے۔ بچوں نے کیا دماغ میں سوچا، پے کرو چائے بسکٹ کھاؤ۔ تربیت کہاں ہے؟ آپ صبح سویرے جب بھی بچہ کرے چاہے پیں کرے، آپ ہم سب کی ذمہ داری ہے، بچہ ہو یا بچی، بیٹا پوتا نواسا کوئی بھی ہو، آنکھ کھلتے ہی کہو السلام علیکم، زور سے بولیے۔ جیسے ہی سلام کرو گے، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن سلام کرو گے، اب اس کی عادت پڑ جائے گی، وہ سوچے گا کسی نبی کے دیوانے کے گھر میں پیدا ہو جاؤ، زور سے بولیے، پھر وہ تمہیں سلام ہمیشہ کرے گا، زور سے بولیے۔ گھر میں بیگا اٹھو، جلدی اٹھو۔ آج جلدی اٹھنے کا سسٹم ہم نے رکھا ہی نہیں ہے، آج بس اپنے گھروں میں موٹی موٹی تصویریں لگی ہوئی ہے۔ کتنے سارے لوگ کہتے ہیں وہاں صاحب برکت نہیں ہوگی، تصویر جس میں جاندار تصویر ہو، سن لو کان کھول کر، باپ جی کی، کوئی گوشت پاک باپ جی کی، کوئی خواجہ صاحب کی، کوئی پیر صاحب کی، پیر صاحب بھی ٹھکے گا تم بھی ٹھکو گے بیڑے۔ سن لو جس گھر کے اندر جاندار تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ جس گھر میں سن لو جنبی یعنی ناپاک مرد ناپاک عورتیں جن گھروں میں ہوگی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب میں تو کٹے ناپاک رہے کو نہیں، شیمپو عراق کو اتو موٹو ڈبو 2 بار لگاواں، تو شیمپو سے معاف کرنا کوئی پاک نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو وضو کے فرائض، غسل کے فرائض ادا کرنے پڑیں گے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے بدن پہ پانی بہانا، 3 جو ہے مرتبہ کریں، یہ اچھی بات ہے۔ پورے بدن پہ پانی بہائیں، اچھی طرح غسل کریں۔ کتنے سارے لوگ آئی ایم اسٹینڈرڈ کا نعرہ لگاتے ہیں کہ غسل خانے میں کوئی منڈے میں کلی کرنا ہے، یہ تو اسٹینڈرڈ لوگ ہیں، نہیں یہ تو نہیں، پھر بو کرو ناپاک تھے۔ سن لو کان کھول کر، کتنے سارے لوگ سردی آ رہی نا، سردی میں ہاتھ ڈال کے پانی چیک کرتے ہیں، پورا پانی ناپاک کر دیتے ہیں۔ مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، جیسے ہی پانی چیک کیا، ارے پانی کو ہاتھ پہ ڈال لو تو چیک ہو جائے، بالٹی میں تم نے جو ہے پانی جو ہے ناپاک کر دیا پورا، پھر اسی پانی سے پھٹافٹ نہا کے آیا اور ناپاک کا ناپاک رہا، پھر آ کے کاش دیکھتا ہے اور کہتا ہے واہ کیا ماشاءاللہ چمک گیا ہے، پھر لگاتا ہے فیئر اینڈ لولی، پھر کہتا ہے تھینک یو ویری مچ، کیا کمپنی نے کریم بنایا کہ من چمکا دیا، واہ کریم نے چمکایا کہ اللہ کریم نے چمکایا۔ تھوبڑا نہیں ہوتا تو کریم لگاتا کہاں؟ پہلے تو اللہ کا شکر ادا کر جس نے چہرہ عطا کیا، زور سے بولو۔ کمپنی کو تھینک یو ویری مچ کہہ رہا ہے، ارے خدا کے بندو جب کاچ دیکھو تو دعا کرو اللہم حسن خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح میری تو نے صورت بنائی ایسی میری سیرت بھی بنا دے۔ دعا کریں، سرما لگائیں تو اللہم متعنی بالسمع والبصر، زور سے بولیے۔ آئینہ دیکھو تو دعا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن آج کتنے سارے لوگ کہتے ہیں کمپنی نے کریم نے من چمکا دی، کریم نے نہیں چمکایا، تجھے اللہ کریم نے چمکایا۔ اور رب نے صاف اعلان فرمایا خلق الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا فرمایا۔ سب لوگ ماشاءاللہ تبارک بتعالیٰ صبح جلدی اٹھیے، اور عورتوں کے بیچاری ان کو تم تعلیم دیتے نہیں ہو۔ عالموں کا ہم جو ہے علماء ماشاءاللہ اتنا بتاتے ہیں، اپنی بچی کو اسلامی تعلیم کے ذریعے سے آراستہ کرو۔ ایک بزرگ دوڑ رہے تھے جنگل میں، ان کو وضو کرنا تھا، نماز ادا کرنی تھی، اور چلتے چلتے کنویں پہ پہنچے، ڈول رسی نہیں، انہوں نے کہا پانی کیسے نکالوں، وضو کیسے کروں؟ ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کے آئی، کہا بابا کیا پریشانی؟ کہا مجھے وضو کرنا ہے، نماز ادا کرنی۔ کہا کنواں موجود ہے؟ کہا کنواں ہے، ڈول رسی نہیں ہے۔ کہا بوڑھے ہو گئے ابھی ڈول رسی کے محتاج ہو، آؤ میں پانی نکالوں۔ جیسے ہی بچی نے کچھ پڑھا اور دم کیا، پانی کنویں سے اپنے آپ اوپر آ گیا۔ انہوں نے نماز پڑھی، وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، نماز پڑھی، پھر سوچا کہ بچی سے پوچھوں تو صحیح کون سا وظیفہ پڑھتی ہے۔ دوڑ کے جب اس نابالغہ چھوٹی بچی سے پوچھا کون سا وظیفہ پڑھتی ہے بچی، حقیقت میں نمازیں پڑھ بوڑھا ہو گیا لیکن مجھے یہ کرامت حاصل نہیں۔ تو بچی نے کہا ہاں میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھتی ہوں، بس میری امی نے مجھے درود شریف سکھا دیا ہے، روزانہ درود شریف کی ورد کرتی رہتی ہوں، اللہ میرے سارے کام بنا دیتا ہے۔
اے خدا کی بندیوں، بے شک تم اپنی بچی کے لیے زیور بناؤ اور چاندی سونے کے زیورات بناؤ، لیکن کم سے کم اپنی بچی کو درود شریف یاد کراؤ، تاکہ تمہاری بچی قرآن شریف کی تلاوت کرتی رہے گی، زندگی میں آگے بڑھتی رہے گی، درود شریف پڑھتی رہے گی تو جنت تک آگے بڑھتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ ضروری ہے۔ آج کتنے سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں علم نہیں، تعلیم نہیں، جس کی وجہ سے گھر میں یہ عرس وغیرہ میں جاتی، میلے ٹھیلے میں بٹے کہیں فوٹو بکے، یہ پرنٹنگ پریس والوں کے تو پیسہ کماؤں کا کام ہے، تھا کو بھلے بیڑو گھر کوئے یا کچھ بھی ہو، ہیں لائیں گے پیسے لا کے اور جو ہے تصویر لے کے آگے 20-30 روپیہ میں 40 روپیہ میں سستی مل لے یار فریم کری، اور ایک لگئی منڈوڑی ہے ایسے ہاتھ منڈوڑا ہے، قرآن شریف کھلیوڑا ہے آگے اور تسبیح ہاتھ میں لیو اور یوں دعا کرے، اس تصویر کو عورتیں گھر میں لا کے لگا دیتی، بھائی مئو تو دنوں کے صبح بیگا اٹھی کی جو کو نہیں تو دعا کر بو کری جاتا، یہ ہے ریڈی میڈ دعا، دوپہر 12 بجے دعا کر بو کر بات ہاتھ نیچے ہی کون کرے بتاؤ، لایا جب 10 سال ہو گیا ماں کے دعا ہی دعا ہو رہی۔ ارے یہ تصویریں ہٹانی پڑے گی، ہاں جب جا کر برکتیں ہوگی، زور سے بولیے۔ باطل کی تصویر مٹاؤ، آگے بڑھتے جاؤ، اونچا رہے اسلام کا پرچم، ہر سو یہ لہراؤ، ہر سو یہ لہراؤ، لکھ دو یہ ہر ایک جگہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت آمنہ خاتون نے ماشاء اللہ تعالیٰ، دیکھو میں بتاؤں آپ کو، مسائل تو بہت سے ہیں، اب تھوڑی سی دیر میں سارے مسائل بیان نہیں کیے جا سکتے، ہمارے علماء ایک سے بڑھ کر ایک بیان کرنے والے ہیں، بس آپ حضرات توجہ اتنی رکھیں کہ بس یہ عید میلاد النبی کا جشن جو آپ نے سجایا ہے، اس کو اگر کامیاب بنانا ہے تو اپنے چہرے پہ نبی کی سنت سجا لو، جب کاش دیکھو گے نا نبی کی میلاد یاد آئے گی، زور سے بولو، اسلامی لباس پہننا شروع کر دو، اور ماشاءاللہ ہمیشہ اپنے گھر سے نکلو، کام دھندے پہ جاتے ہیں نوجوان، تو آپ جیسے 9 بجے گھر پہ باہر جاتے ہو تو آپ اپنے گھر سے بیگم کے روم سے اندر جو ہے اپنے روم سے باہر نکلو آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے، اور باہر والے کمرے میں جب پاپا امی بیٹھتے ہیں وہاں آدھا گھنٹہ رکو، زور سے بولو، یہ اپنی عادت بناؤ، سبحان اللہ، 20 منٹ ہی صحیح، لیکن تمہارے ماں باپ تم سے کچھ نہیں چاہتے، بس وہ چاہتے ہیں کہ میرا شہزادہ خوش رہے، زور سے بولو، اور شام کو بھی واپس آؤ نا گھر پہ تو سیدھے اندر والے روم پہ جاوے نا، لگیاں میں آج کیر جاؤں کہ اگر پاچا جاؤ باہر واپس باہر جاؤ، کیوں؟ یہ جو باہر بیٹھے نا بوڑھے بزرگ ہمارے جو ہے ماشاءاللہ میرے ساس اور سسر، تم جب سے گھر سے نکلے ہو واپس نہیں آتے ہو جب تک یہ دعا کرتے رہتے، اور سیدھے اونچا منڈا کر سیدھا تھے مائنے آ جاؤ، ہیں شرم حیا غیرت نہیں ہے، سن لو کان کھول کر، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جو لوگ ماں باپ کے، ایک جنوں کہ میں پاپا ہوں میں کبھی بولوں ہی کون، میں کون تھا موٹو کوئی پاپی کون دھرتی پر، ہیں سن لو کان کھول کر، ہماری سب کی ذمہ داری ہے، کامیابی کی چابیاں ہیں یہ، زور سے بولیے۔ شام کو آنے کے بعد 20 منٹ تک اپنے امی پاپا کے پاس، دادا جی کے پاس باہر بیٹھیے، پھر ماشاءاللہ اندر ماشاءاللہ تشریف لے جائے، ہیں کتنے سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں ایسا کرتے ہیں، وہ کامیاب ہے، سکون ہے ان کو، خالی روپیہ پیسے ہی کام نہیں چلتا ہے، آج لوگوں کے پاس پیسے بہت ہے، مال بہت ہے، لیکن وہ کہیں گے وہاں صاحب دعا کریں، اللہ کا دیوڑا سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، تو سکون کوئی گھنٹہ کر کے ٹھیلے میں تھوڑی بکتا ہے، ہاں سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون ماشاء اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں موجود ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ مکے میں آئی تو حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی، آقا نے حضرت عبد المطلب نے پوچھا تم کون ہو؟ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا میں حلیمہ سعدیہ ہوں، زور سے بولیے۔ تو حضرت عبد المطلب نبی کے دادا اتنے خوش ہوئے، کہتے ہیں واہ واہ، دو خصلتیں، حلم بھی اور سعد بھی ہے، سبحان اللہ۔ کہا کیسے آئی؟ کب بچوں کو لینے کے آئی؟ وہ پہلے عورتیں آئی تھی، کہا وہ آئی، ان کے پاس سواریاں تیز چلنے والی تھی، آ گئی ماں کا ریدا تھاکیوڑی اونٹنی ہوڑے ہوڑے دھر مجلا دھر کوسا آئی، 12 گھاٹیاں پار کر کے آئی، مکے پہنچی ہے، آپ کا شوہر بھی آپ کے ساتھ اور ایک بچہ دودھ پیتا آپ کے ساتھ میں ہے، اور ایک بکری ہے جو ماشاءاللہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے لائی، زور سے بولیے۔
آج تو بچے کو دودھ پلانے کے لیے عورتیں کیا بوتل میں دودھ لے لیتی ہے، بس وغیرہ سفر میں کرتی ہے، تو حضرت حلیمہ کے زمانے میں بوتل کا سسٹم نہیں تھا، تو پوری بکری لے کے آئے گی، پوری ڈیری ساتھے چل رہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بکری کو مکے میں خریدی تھی دودھ پلانے کے لیے بچے کے لیے، اور پھر ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے کہا میرا بچہ نہیں ملا مجھے، تو کہا پہلے جیسے ہمارے ہندوستان میں کشمیر ہے، ایسے مکہ شریف مدینہ شریف کے پاس میں الحمدللہ عرب میں طائف ہے، جہاں کا علاقہ بہت پیارا، اور وہاں بچے رہتے تندرست ہوتے سبحان اللہ، تو عورتیں لے جاتی 2 سال تک دودھ پلاتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا مجھے بچہ ملا نہیں، حضرت عبد المطلب نے کہا میرے گھر میں پوتا ہے، لے جاؤ گی؟ زور سے بولیے، کتنی بڑی بات ہے ماشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں دکھاؤ تو صحیح، کہا وہ آمنہ کا گھر ہے، جا کے دیکھو۔ آپ گئے ہوں گے مکہ شریف جو حج پہ عمرہ پہ گئے، دیکھتے ہیں جہاں مساح ہے صحیح کرتے ہیں، اس کے پاس میں جبل ابو قبیس کے پاس ایک لائبریری ہے، وہی حضرت آمنہ کا گھر تھا سبحان اللہ۔ وہ لائبریری پہ ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، 2011 میں جب گیا تو وہاں ہم نے مولود شریف پڑھی، اب تو اور زیادہ پابندی ہو گئی، جبو پیر تھے شاپو باندھ تھے لارے پڑے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ آپ جا کر وہاں دیکھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ نے دروازہ بجایا، تو کوئی بہت بڑا بلڈنگ نہیں تھا کہ کوئی دروازہ بجائیں گے یا گھنٹی بجائیں گے جب جا کر یا سلپ لکھیں گے آئی وانٹ ٹو میٹ یو جب جا کر کوئی ملاقات ہوگی، ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ دروازہ بجایا اور سیدہ آمنہ خاتون باہر نکلی، کہا تم کون ہو؟ کہ میں حلیمہ سعدیہ، مجھے وہ بابا نے بھیجا ہے، بچہ دکھاؤ کہاں ہے؟ کہ مرحبا، اندر لے گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہرا سبز کپڑا زیب تن کیے ہوئے، سفید کپڑا اوڑھائے ہوئے، جیسے ہی حلیمہ سعدیہ کو بچہ دکھانے کے لیے چادر ہٹائیے چہرے سے، ایسا لگتا ہے کہ آسمان کے چاند سے بدلی ہٹ گئی۔ آپ نبی کی ماں نے یوں ہاتھ رکھا سینے پہ، نبی نے نبوت والی دونوں آنکھیں کھولی تو آسمان تک نور آنکھوں کا پھیل گیا سبحان اللہ تعالیٰ۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے آمنہ ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ تو حلیمہ سعدیہ حقیقت میں صحیح کہہ رہی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل کبھی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آنکھ دیکھتی کب، آپ آج تک کسی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آپ ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے، گویا کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا آپ نے پیدا ہونا چاہا۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار ترجمانی کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں لم یات نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ حلیمہ سعدیہ نے جب بچے کو دیکھا تو بڑا جو ہے اچھا لگا، تو کہا پسند آ گیا تو لے جاؤ۔ حلیمہ سعدیہ کہتی نہیں، میرے شوہر میرے دھنی میرے ساتھ ہے، پہلے میں ان سے پوچھوں گی پھر لے جاؤ گی۔ آج لگایاں اس سے سبق حاصل کریں، تم کہیں بھی جاؤ کوئی چیز دیکھو تو پہلے اپنے شوہر سے مشورہ کرو۔ آج کل کی لگایاں معاف کرنا مشورہ کون کرے؟ اے ڈورو پیڑو موڑی ساتھ ہی راکے جیمن جاوے نا جٹی سگئی کرا جاؤ ہیں، شام کا آ کے گڈو کے پاپا ہاں بولو یس میڈم کہ سگئی کر دی چھوری کٹے جی میں نے کی جٹی دھنی کہے تو پوچھے نہیں کوئی تاجے جو کہ سگیاں کرتی پھرے کہ چپ رہو میں تھانے مس کال کریو مس کالہ میں سگیاں ہوئے نا جن مہیلا تھانا بھری جا کرے، جا کے دیکھو بڑی حالت خراب ہے۔ 10 سال ہو گئے چھوڑیاں بیٹی گھرے، باپ بھیجے کو نہیں، دھنی لی جاوے کو نہیں، باپ کر لو اور دھنی کے میں تھاؤں ہی کر لو ہیں، یہ حالت ہے۔ اس لیے خدا کی بندیوں دیکھو حلیمہ سعدیہ نے کتنا پیارا جملہ کہا کہ میرے اپنے شوہر سے پوچھوں گی، زور سے بولو۔ جا کر واپس آئی اور کہنے لگی حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے ایسا خوبصورت بچہ دیکھ کے آئی ہوں، ایسا بچہ تعریف کری تو کہا بول تو صحیح کیسا بچہ دیکھ کے؟ کہا اتنا خوبصورت بچہ دیکھ کے آئی ہوں جس کے چہرے میں چاند تیر رہا ہے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ تو کہا پسند آ گئی تو لے کے آ جاؤ۔ شوہر بھی کتنا پیارا سبحان اللہ۔ حقیقت میں کوئی بھی شوہر ایسا نہیں جو اپنی بیگم کا دل توڑ دے، لیکن کم سے کم عورت کو پوچھنا تو چاہیے ہیں۔ الحمدللہ ڈیمانڈ ایسی کرو جو ماشاءاللہ تمہارے شوہر ڈیمانڈ آپ کی پوری کر سکے، اس کی کیپیسٹی کے حساب سے ہیں۔ پیسہ تو کوئی نہیں، ایک کپ لانے کا اور تم لگاؤ میک اپ کہ میک اپ لاؤ ہے، تم تو کل کہہ دو کہ گھنٹہ گھر کی گھڑی کھول لار دو، تو گھنٹہ گھر تو ایک ہے گھڑی کن کی نہیں مل رہی۔ ڈیمانڈ ایسی کرو جو ماشاءاللہ شوہر پوری کر سکے، زور سے بولیے۔
حلیمہ سعدیہ نے کہا ایسا خوبصورت بچہ تو آپ کے شوہر نے اجازت دے دی، گئی اور کہا مجھے بچہ سونپ دو۔ جیسے حلیمہ سعدیہ نے بچے کو لیا، واپس آئی، سلایا، دونوں بچے آرام سے سو گئے۔ صبح کو اٹھے تو آپ کا شوہر کہتا ہے حلیمہ لگتا ہے کہ بچہ بڑا مبارک ہے۔ کہا کیوں تھانے کہیں تھا؟ کہ من نے اٹھا پڑ گئی، ہمارا بچہ روزانہ ایک ہی بچہ رات پر پانی دودھ نہیں ملتا تھا جس کی وجہ سے ریں ریں کرتا روتا تھا، آج دونوں بچے آرام سے سو گئے۔ کہا ہاں ہاں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے یہ بچہ اتنا مبارک ہے، میرے ایک پستان سے کبھی دودھ نہیں آیا، اس نے لب لگائے تو دودھ جاری ہو گیا، اور اتنا سمجھدار ہے کہ یہ بچہ دونوں سائیڈ سے دودھ نہیں پیتا، ایک سائیڈ سے دودھ پیتا ہے، ایک سائیڈ سے اس کو پتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کا ایک چھوٹا بچہ دودھ پیتا اور موجود ہے، ایک سائیڈ سے دودھ پیتا ہے، دوسری سائیڈ سے اپنے بھائی کے لیے حصہ چھوڑتا ہے۔ کیا کمال کیا! اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ آج ہم بھائیوں کا حصہ چھوڑتے ہیں، باپ گزر گیا، بھائی چھوٹا ہے موٹا ہے، کچڑی لی جا رہی ہے کہ مرچی بڑے میں کھائے تٹینے بٹینے کر دے ہیں۔ ارے خدا کے بندوں سنو، آج صرف مولود میں آ کر نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا کہ مولود میں تو کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور کچڑی میں جا کے بھائی کا پلوٹ بھی نہیں چھوڑیں گے، ہیں؟ یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی۔ سب لوگ اگر نبی کے سچے پیارے غلام ہوں تو ماشاءاللہ کچیڑی میں بھی کیا کسی بھی میدان میں ہو حق بات بولو، حق کی طرف رہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابیاں قدم چومے گی۔ آپ کا شوہر کہتا ہے حلیمہ بچے کو لے کے روانہ ہو جاؤ۔ کیسے چلیں گے؟ کہا اونٹنی تھاکیوڑی ہے، کہا روانہ تو ہو۔ جیسے حلیمہ سعدیہ سوار ہوئی ایک دم اونٹنی تر و تازہ ہو گئی، چلنے لگی۔ بزرگ جو ہے روایتوں میں آتا ہے کہ چل نہیں رہی ہے، ایسا لگ رہا اڑ رہی ہے، اور ماشاءاللہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جدھر جدھر ہماری سواری گزرتی تھی پورا علاقہ خوشبو سے مہک گیا تھا۔ سواری خود کہہ رہی ہے حلیمہ میری پشت پہ جو بچہ ہے عام بچہ نہیں ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے۔ ایک پنجابی شاعر نے نقشہ کھینچا ہے ماشاءاللہ، آپ حضرات ایک بار جھوم کے بولے سبحان اللہ، دو شعر پنجابی کی سنو، زور سے بولو سبحان اللہ۔ صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ۔ ڈاچی حلیمہ بڑے ڈاڈی کمزور آگے، قدم قدم تے ڈاندے ایجے بے زور آگے، ڈاچی دے باغ بلے مدنی دے قدمہ تھلے، ڈاچی پہ تیز چلے کی بے کرم کریم کمایا حلیمہ۔ صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو جھولا ہے، جھولے کو پنجابی میں پینگا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور یہ پنجابی شاعر اس کو پنجابی میں ہنڈے کو پینگا کہتے ہیں، سنیے آپ حضرات۔ پینگے صبح کے دائیں جھولا جھولا میں پئیے، سونے محمد نو لوریاں سوڑا میں پئیے، پنکھے جھلا دی پئیے پینگا گلا دی پئیے، پنکھے جھلا دی پئیے پینگا گلا دی پئیے، لوریاں سوڑا میں پئیے کی میں جھولا نبی دا جھولایا حلیمہ۔ حلیمہ سعدیہ کہتی میں گھرے آئی، تمہارے گھر میں کوئی موٹا بلڈنگ نہیں، معمولی جھونپڑی، کھانے پینے کے برتن بھی نہیں۔ یہ ہمارے علماء کرام ہیں، یہ ماشاءاللہ نائبین رسول ہے۔ یہ ہمارے گھر پہ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اچھی جگہ بٹھاؤ، اچھی چادر بچھاؤ، سبزی نمبر 7 پکاؤ کہ نائب رسول آ گئے۔ زور سے بولیے۔ جب ماشاءاللہ جب نائب رسول آ جائے تو ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے۔ حلیمہ تیرے گھر میں تو نبیوں کا سردار آ گیا، رسولوں کا رسول آ گیا، سید المرسلین آ گیا۔ ایک شاعر نے اتنا پیارا شعر کہا، آپ ایڈوانس میں سبحان اللہ بولو۔ ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر، گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی، سبحان اللہ۔ اور ایک پنجابی شاعر نے کہا حلیمہ گھر کبھی ویکھے کبھی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی بچھاواں یا رسول اللہ۔ کہتی ہے میرے گھر میں اڑوس پڑوس کی لگایاں بچے جو بھی آتا
نبی کو دیکھتا ماشاءاللہ خوش ہوتا اور محبت کرتا، حتیٰ کہ بھیڑ پڑنے لگی، کوئی بیمار ہو جاتا لے کر آتے، حلیمہ تیرے بچے کا ہاتھ رکھوا دے، نبی کا نبوت والا ہاتھ رکھا جاتا، شفا مل جاتی۔ بھیڑ پڑنے لگ گئی، کوئی دوسرا ہوتا تو لوگ تو اونٹوں کو بکریوں کو بھی لانے لگ گئے، کوئی دوسرا ہوتا تو ہاسپٹل کھول دیتا، لیکن حلیمہ سعدیہ نے نبی کے قدم دھو دیے۔ زور سے بولو، نبی کے قدم جب دھوئے تو ماشاءاللہ، ہاں دیکھو اب لوگ کہتے بچے کو لاؤ ہاتھ رکھاؤ، کہا اب ہاتھ رکھانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے قدم دھو دیے ہیں، پانی پلاتے جاؤ، شفا ملتی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جن کے تلووں کا دامن ہے آب حیات ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے، وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ ارے کم سے کم ہاتھ اٹھا کے ہمارا نبی تو کہہ دو، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ غمزدوں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سب لوگ ماشاءاللہ تعالیٰ نماز کی پابندی کریں اور سب لوگ ماشاءاللہ تعالیٰ مسجد میں آ کے نماز ادا کریں۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ حضرات کو کہ کبھی کبھی کہتا ہوں نماز پڑھو تو کوئی کہہ دیتا ہے مکے جہار ہی پڑھا کے، اتنی لمبی مت کھینچو، پہلے مسجد میں آ جاؤ، ہو جاؤ پکے تو اللہ ہم سب کو بلائے گا مکے۔ زور سے بولو سبحان۔ ماشاءاللہ کون کون مدینہ شریف جانا چاہتا ہے؟ سبحان، واہ، آپ نے سب اتنا بیگا ہاتھ کھڑا کر دیا جیسے کوئی فارم لے رہی ہے۔ ماشاءاللہ سب دعا کریں، حضرت سے کہیں گے ہم دعا کریں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ دکھائے، بار بار دکھائے۔ ماشاءاللہ میں مدینہ شریف جانے کے لیے 2 شعر سنوں، آپ حضرت کو وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ وقت ملے گا اور انشاءاللہ تعالی میلاد ہوتی رہے گی۔ حقیقت میں ہمارے علماء کرام بھی دیکھو سب امام لوگ ہیں، اور اتنی دیر تک بیٹھنا حقیقت میں ان کی یہ کرم نوازیاں ہیں، ورنہ آج کے دور میں اتنے مخلص علماء کہاں ملتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سبھی لوگ ماشاءاللہ تعالی ہم سب لوگ مدینہ جانے کے لیے تیار رہیں۔ 2 شعر پڑھتا ہوں، ایک بار جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. There is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, there is Uhud in Medina, there is Baqi in Medina, sabse gumbad in Medina, golden jali in Medina, my heaven in Medina, my jannat in Medina, my master in Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. ایک پنجابی شاعر نے کہا مینو ہی مدینہ دکھاؤ، زور سے بولو سبحان اللہ۔
ابھی میں آج میں شاید کل پنجاب سائڈ میں ہی تھا. حقیقت میں یہ نعت بہت مشہور ہے. ایک بار میں گجرات کانڈلا گاندھی دھام میں لبے سڑک کی 80 مچھوارے عمرہ پہ گئے تھے. میں نے مدینہ جانے کے لیے نعت پڑھی تو ایک پنجابی ٹرک سے اتر ناچن لگ گیا. میرے کیری سمجھ میں آئی نہیں ہے, ایرے ضرور آئی ہے. حقیقت میں ماشاءاللہ بہت مقبول نعت ہے, لیکن 2 شعر سناؤں گا, لیکن جھوم کے بولو سبحان اللہ. میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا, میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا, کدی مینوں بلا لے اس در تے, کدی مینوں بلا لے اس در تے, کدی میری بھی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہن والیا, میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا. دم دم یاد تیری دل وچ رہندی ہے, دم دم یاد تیری دل وچ رہندی ہے, رندیاں نے اکھیاں تے نیندر نہ پیندی ہے. سانو سبز گنبد وکھلا دے, سانو سبز گنبد وکھلا دے, کدی میری بھی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہن والیا, میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند میں تو داغ ہے, ہمارے آقا کا چہرہ صاف ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کالی کالی زلف تے آنکھیں مستانی ہے, کالی 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 زلف تے آنکھیں مستانی ہے, سونیا ہے سب تیری دنیا دیوانی ہے. ایک نوری جھلک وکھلا دے, ایک نوری جھلک وکھلا دے, کدی میری بھی تمنا پوری کر دے مدینے وچ رہن والیا, میرے سونیا مدینے وچ رہن والیا. سب لوگ آپس میں محبتیں رکھیں, بولو سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کریں. آج کل نیا ٹرینڈ چلا ہے, ایک ہاتھ آگے کرے دوسروں کہیں گدی میں ٹھوکرتے ہیں. ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرو, جب ثواب ملے گا. زور سے بولیے. لگایا میں, عورتیں عورتوں میں, بچے بچوں میں, مرد مرد, سب لوگ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرو اور سلام کریا کرو, السلام علیکم, اور جواب ہے وعلیکم السلام. آج کہیں گے مالکم السلام. مالکم السلام کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی نہیں ہو. بتاؤ یہ بیٹا مفتی صاحب عربی جاننے والے, ماں کا مطلب نہیں, مالکم السلام نہیں کہنا, وعلیکم السلام, یعنی السلام علیکم تم پر سلامتی ہو, وعلیکم السلام اور تم پر سلام, یعنی سیم ٹو یو, جیسا تم نے سلامتی کی دعا دی ویسی سلامتی. زور سے بولیے. اور بعض لوگ انگریزی پڑھ زیادہ ہے, جو یو صبح اٹھتے گڈ مارننگ, رات ہوتے گڈ نائٹ. گڈ مارننگ صبح اچھی ہو, شام بھلے چولہے کے باڑ میں جاؤ. گڈ نائٹ رات اچھی ہو, دل میں نہیں کھاڈے میں جاؤ. ایسا سلام کیا کام کا. ٹھیک ہے اپنے آفس میں, اسکول میں کہیں آپ نے بول لیا, لیکن صبح اٹھو اپنے ماں باپ کو السلام علیکم کہو. زور سے بولو. استاد کو السلام علیکم, سب کو السلام علیکم. اور لگایا اللہ کی سلام لیا پھرے آپ رہی, نانی ماں سلام کروں, دادی ماں سلام کروں, کد کری 20 سال ہو گیا, ساسرے آویر جاوے کے سلام کروں تو کر لے آج مولود ہے. یہ سلام نہیں ہے. نانی ماں کہ جیوتی رے, ہاتھ پھیرے کہ جیوتی رے, جیوتی تو یہی ہے, انہیں کہ سلام کریا کر. سلام ہے السلام علیکم, بولو کیا ہے, زور سے بولو. اور جواب ہے وعلیکم السلام. کیا ہے بولو. میں سلام کرتا ہوں, آپ جواب دیں السلام علیکم. شہن